عورت خوش شکل اور طرح دار تھی. اس نے عمدہ تراش کا سیاہ ریشمی شلوار سوٹ پہن رکھا تھا. سیاہ چمکدار بال بڑی نفاست سے بندھے ہوئے تھے اور سر پر کڑی ہوئی سیاہ چادر تھی. اس کا نام مہر بی بی معلوم ہوا. اس نے مجھے آہستہ بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی کلامات کے بعد بولی، میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ میں عدت میں ہوں اور گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ورنہ میں خود آپ کے پاس آ جاتی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تفتیش شروع کرنے سے پہلے جائے واردات کا معائنہ بھی ضروری ہوتا ہے. ملک صاحب، میں کوئی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتی. اس نے کہا بچے سے نادانی ہو گئی ہے، میں بس چاہتی ہوں کہ وہ گھر واپس آ جائے. صدر دین نے مجھے بتایا کہ ساجد 10,000 روپے بھی چوری کر کے لے کر گیا ہے. بس اپنی نادانی کی وجہ سے لے گیا ہے. اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا. مجھے ڈر ہے کہ وہ برے لوگوں میں نہ پھنس جائے. اس نے گہرا سانس لیا. میں تو ویسے ہی بہت دکھی عورت ہوں، دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہوں. میں نے سوچا تھا کہ ساجد میرا سہارا بنے گا، لیکن وہ 10,000 روپے جیب میں ڈال کر گھر سے غائب ہو گیا ہے. اس زمانے میں 10,000 روپے بہت بڑی رقم تھی، آج کے 10 لاکھ سے بھی زیادہ. میں نے پوچھا ساجد آپ کا سگا بیٹا ہے؟ نہیں، سوتیلا بیٹا ہے. میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے. پہلا شوہر شادی کے 7 سال بعد فوت ہوا تھا، لیکن اولاد کوئی نہیں ہوئی. ساجد کے ابا کا نام اکرم حسین تھا. ان سے میری شادی 3 سال قبل ہوئی تھی. مجھ سے 20 سال بڑے تھے وہ. 3 ہفتے پہلے سینے میں درد کی شکایت کی اور حکیم صاحب سے کوئی دوا منگوا کر کھا لی. رات کو تکلیف بہت زیادہ ہو گئی. میں نے ساجد کو ڈاکٹر کی طرف دوڑایا، مگر وہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. ان کو دل کی تکلیف تھی. میں بہت کہتی تھی کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروا لیں، مگر وہ توجہ نہیں دیتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ کو منظور ہوگا تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا. بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ اللہ نے بھی علاج کا حکم دیا ہے. میں نے کہا ساجد کے بارے میں بتائیں، اور یہ اتنی بڑی رقم گھر میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ ساجد کے ابا نے اپنی وفات سے صرف 1 ہفتہ پہلے ہی اپنی زرعی زمین فروخت کر دی تھی. ان سے زمین کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی. ساجد اپنی تعلیم کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا. ان کا کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ تھا، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی. کیا ساجد کو پتا تھا کہ گھر میں اتنی بڑی رقم موجود ہے؟ ہم نے اسے اس رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. میں نے یہ رقم اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور صندوق کو تالا لگا ہوا تھا. پرسوں صبح ناشتے کے بعد میں کمرے میں گئی تو دیکھا کہ سارے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں اور رقم بھی غائب ہے. میں جلدی سے ساجد کے کمرے میں گئی اور اسے جگانے کے لیے ہلایا، مگر رضائی کے نیچے دوسری رضائی گول کر کے رکھی ہوئی تھی. میں فوراً ہی ساری بات سمجھ گئی. میرا خیال ہے کہ ساجد صبح 4 بجے والی گاڑی سے کہیں چلا گیا ہے. آپ کے میاں نے زمین کس کے پاس فروخت کی تھی؟ چودھری منظور حسین کے پاس. رقم کا لین دین کہاں ہوا؟ لین دین اسی بیٹھک میں ہوا تھا. چودھری کے ساتھ اس کا بیٹا اقبال اور ایک دوسرا آدمی بھی تھا. اس کا نام مجھے معلوم نہیں. ساجد اس وقت گھر میں نہیں تھا. زمین کے کاغذات چودھری کے حوالے کر دینے کے بعد میاں صاحب اندر آئے اور یہ رقم میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولے تھے، مہر بی بی تمہاری دعا سے یہ کام بھی ختم ہوا. یہ پیسے سنبھال کر رکھ لو اور دعا کرو کہ کوئی موقع کی دکان مل جائے. وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے. وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے. اکثر کہا کرتے، مہر بی بی تمہاری وجہ سے مجھے بڑا ہی اطمینان ہو گیا ہے. میرے کندھوں پر پڑا کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے. چودھری منظور کے بیٹے اقبال کی عمر کتنی ہے؟ یہی کوئی 20-21 سال ہوگی. اسی لمحے صحن کے دروازے پر دستک ہوئی. مہر بی بی اٹھ کر باہر چلی گئی. لمحے بھر کے بعد کسی عورت کے بولنے کی آواز سنائی دی. میں نے آوازوں سے اندازہ لگایا کہ دونوں ہی عورتیں باتیں کرتے ہوئے بیٹھک سے جڑے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھیں. مہر بی بی نورور خاتون کی باتیں سن کر حیرت کا اظہار کر رہی تھیں. تھوڑی ہی دیر بعد مہر بی بی اس خاتون کو لیے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی. خاتون نے بھی گھونگھٹ نکال رکھا تھا اور وہ جھجک رہی تھی. ملک صاحب، یہ ہماری پڑوسن ہے ریحانہ بی بی. مہر بی بی نے کہا. اس نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی ہے. یہ کہتی ہے کہ چودھری منظور کا بیٹا اقبال اور شیخوں کی بیٹی رخشی بھی 3 دن سے غائب ہیں. میں نے تعجب سے کہا، اچھا، کسی نے رپورٹ نہیں لکھوائی؟ لیکن ساجد کی روپوشی کا ان دونوں کی گمشدگی سے تعلق کیا ہے؟ ساجد اور اقبال آپس میں بہت ہی گہرے دوست ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ منصوبہ اقبال نے بنایا ہوگا. اسے معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں رقم موجود ہے.
ساجد نے اس کی باتوں میں آ کر رقم نکالی ہوگی۔ میں نے ریحانہ سے پوچھا، یہ اقبال اور رکشی کا معاملہ کیا ہے؟ کیا کوئی عشق وغیرہ کا چکر ہے؟ سنا تو یہی ہے۔ میں نے کہا کیا سنا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اس نے بتایا کہ رکشی اور اقبال کا گھر قریب قریب تھا اور دونوں کا ہی کافی عرصے سے آنکھ مٹکا چل رہا تھا۔ چودھری منظور کھاتا پیتا زمیندار تھا، مگر اس کا بیٹا اقبال زیادہ پڑھا لکھا نہیں، 7 یا 8 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، جبکہ رکشی انٹر تک پڑھی ہوئی تھی۔ اس کے باپ کا نام شیخ فیروز دین تھا۔ اس کے پرچون کی دکان تھی اور مالی حالت اس کی بھی اچھی ہے۔ دونوں ہی خاندانوں میں رکشی اور اقبال کے رشتے کی بات بھی چلی، مگر بڑوں میں مفاہمت نہ ہو سکی۔ ریحانہ بی بی نے بتایا کہ چودھری منظور نے جہیز میں دیگر چیزوں کے علاوہ 1 مربع زمین بھی طلب کی تھی۔ اس پر شیخ فیروز دین نے کہا کہ اس ان پڑھ جٹ کے پتر کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی، وہ تو میری پڑھی لکھی اور سگڑ بیٹی کے لائق ہی نہیں۔ بس اس طرح یہ رشتہ طے نہ ہو سکا اور دونوں ہی خاندانوں میں رنجش پیدا ہو گئی، لیکن رکشی اور اقبال کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ رکشی کے بھائی بہت زیادہ غصے میں ہیں، ریحانہ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ چھریاں چاقو تیز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقبال کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مہر بی بی نے کہا وہ دونوں میرے بیٹے کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہوں گے ملک صاحب، آپ فوراً ہی ساجد کا پتہ کروائیں اور اسے پکڑ کر یہاں پر لے آئیں۔ ہم رپورٹ درج کیے بغیر ساجد پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں نے کہا آپ اس معاملے پر اچھی طرح غور کر لیں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، آپ چوری کے بجائے گھر سے بھاگنے کی رپورٹ درج کر لیں، میں خرچہ وغیرہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے ساجد کے قریبی رشتہ داروں کے پتے بتا دیں، ایسے قریبی رشتہ داروں کے پتے جہاں وہ بلا روکو ٹوک جا سکتا ہو۔ اس نے مجھے چند پتے لکھوا دیے، جن میں سے 2 پتے لاہور کے تھے۔ چودھری منظور حسین 55-56 سال کا شخص تھا، اگرچہ وہ زمیندار نہیں تھا لیکن اس کا رنگ ڈھنگ روایتی جاگیرداروں جیسا ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے فکر منسا ہوا، پھر روایتی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہمیں اپنی سجی ہوئی بیٹھک میں لے گیا اور لسی پانی کا پوچھنے کے بعد بولا، خیر تو ہے سرکار، کوئی مویشی چوری ہو گیا ہے یا پھر کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ ASI بھی تھا۔ ہم دونوں ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا چودھری ہم آپ کے بیٹے اقبال سے ملنے آئے ہیں، ذرا اسے بیٹھک میں تو بلائیں۔ چودھری نے تہوری چڑھائی، بولا اقبال تو نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کام کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی خاص کام نہیں، ہم صرف اس کی شکل دیکھنا چاہتے تھے۔ ویسے آپ کا بیٹا خیریت سے تو ہے نا؟ ملک صاحب ذرا کھل کر بات کریں، معاملہ کیا ہے؟ چودھری کھل کر آپ بات کریں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم نے جو معلوم کرنا تھا کر لیا ہے۔ کمال ہے بھائی، چودھری اپنی جوش کو دباتے ہوئے بولا، کیا معلوم کر لیا ہے آپ نے؟ میں نے دروازے میں رکتے ہوئے کہا، چودھری اگر آپ صحیح جواب دینے کا وعدہ کریں تو میں ایک سوال کروں۔ ملک صاحب میں بندہ ہوں بالکل کھرا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا کسی نے اقبال کے خلاف تھانے میں کوئی رپورٹ درج کروائی ہے؟ میں نے مختصر جواب دیا، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اگر کسی نے رپورٹ درج نہیں کروائی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ چودھری کھرے بندے آدھی بات نہیں کیا کرتے۔ میں نے اسے گھڑتے ہوئے کہا تھا، آپ کے خیال میں ہمیں کس بات کا پتہ چلا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ کون سا خطرہ؟ آپ نے مرحوم میاں اکبر حسین سے زمین خریدی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خریدی تھی، قیمت بھی نقد ادا کی تھی۔ سنا ہے کہ اقبال کا میاں اکرم حسین کے بیٹے ساجد سے بڑا ہی گہرا یارانہ ہے۔ گہرے یارانے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن دونوں کا آپس میں میل ملاپ ضرور ہے۔ آپ نے زمین کتنے میں خریدی تھی؟ 12,000 میں۔ 2,000 روپے بیانہ دیا اور 10,000 روپے کاغذات وغیرہ مکمل ہو دینے کے بعد آپ کو پتا ہے ساجد گھر سے بھاگ گیا ہے اور 10,000 روپے بھی نکال کر لے گیا ہے۔ وہ چونکا کب کی بات ہے یہ؟ آج اس بات کو 3را دن ہے۔ ساجد کی سوتیلی ماں کا خیال یہ ہے کہ ساجد صبح 4 بجے والی گاڑی سے کہیں گیا ہے۔ اس نے آنکھیں گھما کر سوچا اور پھر بولا، آپ کا خیال یہ ہے کہ اقبال ساجد کے ساتھ گیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صرف سوال کرنا جانتے ہیں، جواب دینے کی عادت نہیں ہے آپ کو۔ میں دروازے سے باہر نکلا، وہ بھی باہر آ گیا۔ جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہ آپ کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ ملک صاحب اگر کسی نے میرے شہزادے کی طرف میری آنکھ سے دیکھا نا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔
اگر آپ کا شہزادہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے آنکھیں چپکائیں اور بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رپورٹ درج کروانے کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں۔ چودھری، آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ تو پھر آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی فکر کریں۔ اگر وہ قتل ہو گیا نا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ بعد میں چاہے آپ دشمن کے 10 آدمی بھی قتل کر دیں، پر آپ کا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ اور میں ایک بار پھر بتا دوں کہ ابھی میں نے کوئی رپورٹ نہیں لکھی، کوئی رپورٹ لکھوانے آیا ہی نہیں۔ یہ کارروائی میں مہر بیوی کی درخواست پر کر رہا ہوں۔ ادھر سے اب میں شیخ فیروز الدین کے پاس جاؤں گا، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ ملک صاحب 1 منٹ اندر آ جائیں۔ اب آپ نے کھل کر بات کی ہے تو میری بات بھی سنتے جائیں۔ چودھری، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کے طریقے سے بات نہیں کی۔ میں نے کہا اگر آپ کو کچھ بھی کہنا ہے تو آپ تھانے آ کر بات کریں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد ہم نے شیخ فیروز الدین کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک عورت دروازے پر آئی اور ہمیں دیکھ کر اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے پوچھا کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے؟ میں نے کہا کسی مرد کو باہر بھیجیں۔ شیخ صاحب تو اس وقت دکان پر ہوں گے، میں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہوں۔ ویسے کام کیا ہے؟ بی کسی کو بھی بھیجیں پر باہر بھیجیں۔ وہ عورت دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی اور تقریباً 2 منٹ تک اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ پھر بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک 20-21 سالہ نوجوان نے سر نکال کر ہماری طرف دیکھا۔ ادھر اندر آ جائیں جناب، اس نے وہیں سے کہا۔ غالباً وہ باہر آتے ہوئے کچھ گھبرا رہا تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ نوجوان خاصا صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ حکم کریں جناب۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام انور ہے جی۔ تم شیخ صاحب کے بیٹے ہو؟ ہاں جی۔ کتنے بھائی ہو؟ 3۔ اس نے کہا 2 مجھ سے بڑے ہیں، بڑے کا نام نواز ہے اور اس سے چھوٹے کا نام ایاز۔ یہ دونوں کہاں ہیں؟ انور نے جواب دینے میں تعامل کیا۔ اندر سے اس کی ماں بولی وہ دونوں ہی لاہور گئے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کی بیٹی رکشی کہاں ہے؟ وہ چوکی جی، وہ بھی لاہور ہی گئی ہے بھائیوں کے ساتھ۔ بی اگر آپ اپنی پردہ پوشی کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں تو اب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میں نے کہا جو بات آپ چھپانا چاہتی ہیں وہ پورے ہی محلے کو معلوم ہو چکی ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں چودھری منظور حسین سے مل کر آ رہا ہوں۔ پہلے وہ بھی کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے گھر کا ہی معاملہ ہے، ہمیں پولیس کی مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے اقبال کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، لوگ جھوٹ بکتے ہیں۔ میں نے انور سے پوچھا ساجد کو جانتے ہو؟ جس کے بعد میاں اکرم حسین کا چند روز پہلے انتقال ہوا ہے۔ جانتا ہوں جی۔ ساجد اپنے گھر سے 10,000 روپے نکال کر لے کر گیا ہے، وہ بھی 3 روز پہلے گھر سے بھاگا ہے۔ انور کی ماں نے حیرانی سے کہا ساجد اپنے گھر سے 10,000 روپے نکال کر لے کر گیا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ تینوں ہی ایک ساتھ گئے ہیں۔ تینوں کون؟ اقبال، ساجد اور آپ کی بیٹی رکشی۔ خدا نہ کرے۔ بی صرف امیدیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، وہ دونوں ہی نوجوان لڑکے ہیں اور ساتھ میں ایک کنواری لڑکی، اور دن رات کا ساتھ۔ جوانی کا جنون بہت منہ زور ہوتا ہے۔ لڑکوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں گے یا پھر لڑکی کو کسی بردہ فروش کے حوالے کر دیں گے۔ ساری بدنامی آپ کی ہوگی، لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسے آپ کوئی معمولی بات نہ سمجھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے رکشی کو 2-4 دن میں ڈھونڈ کر گھر لے آئیں گے تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ یہ کام صرف پولیس ہی کر سکتی ہے۔ ہم آس پاس کے چند اضلاع کی پولیس کو تینوں کی ہی تصویریں بھجوائیں گے اور اپنے آدمی بھی دوڑائیں گے۔ پولیس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ آ جا سکتے ہیں، ہر شخص سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے بیٹے بغیر کسی اختیار کے ایک دروازہ بھی نہیں کھلوا سکتے۔ میری بات سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ واضحی طور پر میری باتوں نے اسے فکر مند کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھانے دار صاحب، آپ کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ لڑکی خاموشی سے گھر آ جائے؟ اس نے کہا گویا اس بات نے رکشی کے گھر سے بھاگنے کو تسلیم کر لیا تھا۔ فی الحال آپ نیک نامی اور بدنامی کے چکر میں نہ پڑیں۔ میں نے کہا لڑکی گھر آ جائے تو پھر ان باتوں پر بھی غور کریں گے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اقبال کس قسم کا لڑکا ہے؟ اگر اس کے اندر شرافت ہوتی تو وہ یہ حرکت ہی نہ کرتا، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ ہم رشتہ دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ اس کا باپ ہی راضی نہیں تھا، کبھی ایک مطالبہ تو کبھی دوسرا مطالبہ۔ زیور اتنا ہو اور کپڑے اتنے ہوں، فرنیچر اچھی قسم کا ہو،
جب ہم سارے مطالبے پورے کرنے پر تیار ہو گئے تو اس نے 2 مربع زمین کا مطالبہ کر دیا۔ دراصل وہ اپنی بیوی اور بیٹے پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انکار ہماری طرف سے ہوا ہے۔ جب بات ختم ہو گئی تو ہم نے اقبال سے کہا کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے آنا جانا بند نہیں کیا، لہٰذا ہمیں سختی سے کہنا پڑا۔ ایک روز اس کی عیاز سے ہاتھا پائی بھی ہو گئی تھی۔ وہ چلا تو گیا مگر جاتے جاتے دھمکی بھی دے کر گیا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر میں نے ذلت کا بدلہ نہ لیا تو مجھے چودھری کا نہیں کسی جوڑے کا پتر سمجھنا۔ کیا یہ بات رکشی کے علم میں تھی؟ رکشی اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ ہم نے اسے یہ بات بتانی مناسب نہیں سمجھی، لیکن یہ ہماری ہی غلطی تھی۔ اگر یہ بات اس کے علم میں ہوتی تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ جب آپ نے اقبال کا یہاں آنا جانا بند کر دیا تھا تو دونوں نے بھاگنے کا منصوبہ کس طرح بنایا؟ میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں ہی رکے بازی چلتی تھی۔ اقبال کی بہن بھی رکشی کے کالج میں پڑھتی ہے، شاید وہی خطوط پہنچاتی رہی ہو۔ ہم تو جی بہت ہی پریشان ہیں، 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا۔ اس بے غیرت نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی بھی بہنیں ہیں، کسی دن ان کو بھی کوئی بھگا کر لے جا سکتا ہے، بلکہ ان کی بھی باری ضرور آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے، اسے ورغلایا گیا ہے جی۔ 16-17 سال کی لڑکی کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ رکشی اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر گئی ہے، اپنے کپڑے، زیور اور 50 روپے۔ رپورٹ درج کروانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک بارش شخص جس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی پائی جاتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شیخ فیروز دین تھا۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ میں آپ کی بیٹی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، ہمیں کوئی رپورٹ نہیں لکھوانی، آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ بات تو سنیں، رکشی کی ماں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ تھانے دار صاحب بتا رہے ہیں کہ میاں اکرم کا بیٹا ساجد بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ گھر سے 10,000 روپے نکال کر لے کر گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دونوں ہی لڑکوں کی نیت کچھ اچھی نہیں، وہ ہماری بیٹی کی عزت لوٹ کر اسے بردہ فروشوں کے حوالے کر دیں گے۔ ہمیں فوراً ہی کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی پچھتاتے رہ جائیں گے ہم۔ فیروز دین آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گیا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، ساجد گھر سے 10,000 روپے نکال کر لے گیا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ 2-4 دن میں پیسے ختم ہو جائیں گے تو دونوں ہی دھکے کھا کر واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، ہم رپورٹ لکھوانے پر تیار ہیں۔ پہلے تو آپ مجھے لڑکی کی ایک صاف سی تصویر دیں۔ میں نے کہا، اگر اقبال کی کوئی تصویر ہو تو وہ بھی لے آئیں۔ رکشی کی ماں، جس کا نام بعد میں زبیدہ بیگم معلوم ہوا، اندر سے چند تصویریں لے آئی۔ جیسا کہ مجھے توقع تھی، ان کے پاس اقبال کی تصویریں بھی موجود تھیں۔ میں نے 2 تصویریں منتخب کی اور انہیں ASI کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ان کے کچھ پرنٹ نکلوا لو اور مہر بی بی سے ساجد کی تصویر لے کر اس کے پرنٹ بھی نکلوا لینا۔ پھر میں نے فیروز دین سے کہا، آپ کسی وقت تھانے میں آ کر رپورٹ درج کروا دیں تاکہ جلدی سے کارروائی شروع کی جا سکے۔ زبیدہ بیگم نے پوچھا، چودھری اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہی جو ایک باپ کو کہنا چاہیے، اپنی اولاد کی غلطی تسلیم کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اقبال چودھری منظور کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اس کے بارے میں بہت جذباتی ہے، اس لیے آپ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا، نہ آپ کا اور نہ ہی چودھری منظور کا۔ مجھے لگتا ہے کہ چودھری بھی اس سازش میں شریک ہے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ہماری معصوم بیٹی کو اغوا کیا ہے، اسے زبردستی اٹھوا لیا گیا ہے۔ میری بھولی بھالی بیٹی گھر سے بھاگنے والی نہیں تھی۔ آپ رپورٹ میں چودھری کا نام بھی ضرور لکھیں۔ میں نے ان کے لاہور کے رشتہ داروں کے پتے نوٹ کر لیے ہیں اور ASI کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے ایک ASI کی سپردگی میں ایک چھاپہ مار پارٹی لاہور روانہ کر دی۔ اتفاق سے تینوں کے ہی رشتہ دار لاہور میں موجود تھے اور میرا غالب گمان بھی یہی تھا کہ وہ لاہور ہی گئے تھے، لیکن یہ چھاپہ مار پارٹی 1 ہفتے کے بعد ہی ناکام واپس لوٹ کر آ گئی۔ اس دوران میں مقامی طور پر بھی تفتیش کرتا رہا مگر تینوں کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ 10-12 روز کے بعد ایک مخبر نے اطلاع دی کہ اقبال ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے اور غالباً 10 بجے والی ٹرین کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ اطلاع مجھے گھر پر ملی تھی۔ اس وقت 9:15 بجے تھے، یعنی ٹرین کی آمد میں پون گھنٹہ باقی تھا۔ تم اسٹیشن پہنچو اور اقبال پر نظر رکھو،
میں نے مخبر سے کہا اور کچھ پیسے نکال کر اسے دیے۔ لاہور کے 3 ٹکٹ بھی خرید لینا، میں آدھے گھنٹے میں وہاں پر پہنچ رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اقبال کو گرفتار نہیں کریں گے؟ اس طرح گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ہر بات سے انکار کر دے گا۔ میں اسے رخشی کے ساتھ گرفتار کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھو اپنے گھر سے 2 جوڑے کپڑے بھی لے لینا۔ مخبر کا نام الطاف عرف تافو پہلوان تھا۔ اس نے قدر حیرانی سے پوچھا مجھے بھی لاہور جانا پڑے گا؟ ہاں تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے، میں حوالدار نذیر محمد کے ساتھ اسٹیشن پہنچ رہا ہوں۔ تافو پہلوان کو رخصت کر دینے کے بعد میں نے ایک آدمی کو اس پیغام کے ساتھ حوالدار نذیر محمد کے گھر کی طرف دوڑایا کہ وہ 2 جوڑے کپڑے لے کر فوراً ہی میرے پاس پہنچے۔ 10 بجے کی گاڑی سے لاہور جانا ہے۔ نیز یہ پیغام بھی دیا کہ وہ سادہ کپڑوں میں آئے، وردی میں نہ پہنچے۔ ہم گاڑی کی آمد سے صرف 5 منٹ قبل اسٹیشن پہنچے تھے۔ حوالدار نذیر محمد اپنے حلیے سے ہی چنیوٹی شیخ لگ رہا تھا۔ وہ ٹوپی، واسکٹ اور خانے دار تہمند میں ملبوس تھا۔ میں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور گلے میں مفلر ڈالا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں بھی ایک اٹیچی کیس تھا۔ تافو پہلوان پلیٹ فارم کے ایک تاریک گوشے میں کھڑا تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ کونے میں جو شخص لوہے کی بغل مارے بیٹھا ہوا ہے وہ اقبال ہے۔ غالباً وہ مارچ کا مہینہ تھا اور موسم بھی قدرے خشک تھا، اس لیے کوئی بھی کیس کی بغل مارنا موسم کی ضرورت کے عین مطابق تھا۔ پلیٹ فارم پر کئی اور لوگ بھی بغل میں نظر آ رہے تھے، تاہم بات یہ یقینی تھی کہ اقبال نے لوگوں کی نظروں سے چھپنے کے لیے یہ بغل ماری ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک تھیلا بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے تافو پہلوان سے پوچھا یہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے اس کا ایک دوست بھی ادھر موجود تھا، وہ ابھی واپس گیا ہے۔ وہ ساجد تو نہیں تھا؟ نہیں، اس کا نام مجید ہے، اقبال کا پڑوسی ہے۔ میں نے دونوں کی کچھ باتیں سنی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اقبال ساجد اور رخشی کی تلاش میں ادھر آیا ہے۔ کیا؟ میں تافو پہلوان کو بازو سے پکڑ کر پرے لے گیا۔ میں نے تو یہی سنا ہے، مجید کہہ رہا تھا کہ اس نے دونوں گھروں سے اچھی طرح پتہ کر لیا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ کیا اس نے ساجد اور رخشی کا نام لیا تھا؟ رخشی کا نام میں نے نہیں سنا، لیکن ساجد کا نام میں نے اچھی طرح سے سنا تھا۔ ساجد کے علاوہ وہ دونوں نام لیے بغیر کسی لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی رخشی ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ساجد اپنی کسی معشوقہ کو لینے ادھر آیا ہو، حوالدار نذیر محمد نے کہا۔ وہ خاموشی سے آیا ہوگا اور خاموشی کے ساتھ ہی واپس چلا گیا ہوگا۔ تافو پہلوان نے کہا، اقبال کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں نے حوالدار کی طرف دیکھا اور کہا، یہ پھر کوئی دوسرا ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں گاڑی کی آواز سنائی دی، تم اقبال کے ڈبے میں بیٹھو، میں اور تافو پہلوان تمہارے ساتھ والے ڈبے میں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، اور سنو، اقبال کی نگرانی ضرور کرنا، مگر سیدھا اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھنا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی اور مسافروں میں بھی کچھ ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ہر شخص فوراً ہی گاڑی پر سوار ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں صرف 2-3 منٹ کا ہی اسٹاپ تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے لاہور ٹرین پہنچی۔ اقبال مسافروں کے درمیان چلتا ہوا باہر نکلا اور ٹانگوں کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ معلوم یوں ہوتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوچوان مختلف علاقوں کی آوازیں لگا رہے تھے اور مسافر جلدی جلدی ٹانگوں پر سوار ہو رہے تھے۔ میں نے حوالدار کو آگے بھیج دیا اور خود تافو پہلوان کے ساتھ انتظار گاہ میں رک گیا۔ ایک کوچوان نے اقبال کے کسی سوال کے جواب میں ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا بھی جو ہم دور ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکے تھے۔ اقبال نے اپنا تھیلا کندھے پر ڈالا اور اشارے کی سمت چل دیا۔ حوالدار بھی کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ شاید کسی ہوٹل میں رات گزارنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس نے اس وقت گھر والوں کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تافو پہلوان نے کہا، لگتا تو یہی ہے۔ بہرحال ہم انتظار گاہ سے نکل کر حوالدار کے پیچھے چل پڑے۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ اقبال ایک سستے سے ہوٹل میں گھس گیا۔ ہمیں بھی اسی ہوٹل میں رات گزارنا پڑی۔ اگلی ہی صبح 11 بجے پھر تعاقب شروع ہوا۔ اقبال ہوٹل سے نکل کر ایک ڈبل ڈیکر منی بس میں جا بیٹھا۔ ہم بھی الگ الگ مسافروں کی حیثیت سے بس میں بیٹھ گئے۔ جی پی او کے قریب پہنچ کر اقبال بس سے اترا اور جوبری جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ غالباً اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ جبروہی پہنچ کر وہ بس سے اترا اور سڑک کراس کر کے ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ میں نے تافو پہلوان سے کہا اب تم اکیلے اس کے پیچھے جاؤ اور اس کا ٹھکانہ دے کر واپس آ جاؤ، ہم یہیں بس اسٹاپ پر تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ تافو پہلوان اقبال کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ہم ایک حلوائی کی دکان میں جا بیٹھے اور لسی کا آرڈر دے دیا۔ اس زمانے میں وہ علاقہ خاصا پس ماندہ تھا۔ وہاں ایک منزلہ اور نیم پختہ مکانات بنے ہوئے تھے، یعنی وہ غریب اور متوسط طبقے کی آبادی تھی۔ آج کا حال نہیں معلوم مجھے، کیونکہ لاہور دیکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ تافو پہلوان 10-12 منٹ کے بعد واپس آ گیا۔ حوالدار اسے دکان میں لے آیا اور اس کے لیے بھی لسی کا آرڈر دے دیا۔ تافو پہلوان لکڑی کی بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں مکان دیکھ کر آیا ہوں۔ مکان میں کوئی بھی عیالدار شخص رہتا ہے۔ دروازہ ایک 8-9 سالہ لڑکی نے کھولا تھا۔ اقبال کو کوئی شک تو نہیں ہوا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے وقت اقبال نے مجھے سرسری سی نظر سے دیکھا تھا۔ میں سیدھا آگے نکل گیا اور گلی کے کونے تک گیا۔ جب دوبارہ مکان کے سامنے سے گزرا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی شخص باہر دیکھ رہا تھا۔ کوئی تمہارے پیچھے تو نہیں آیا؟ میں نے کسی کو پیچھے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ مقامی پولیس کے تعاون سے مکان پر چھاپا ماروں گا، لیکن پہلوان کی بات نے مجھے شبہ میں ڈال دیا۔ اگر اقبال کو شک ہو گیا تھا تو پھر وہ وہاں سے غائب بھی ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے حلوائی کو لسی کے پیسے دیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مکان پر پہنچ گیا۔ دروازے پر لگی ہوئی تختی پر سعید اللہ خان لکھا ہوا تھا۔ دروازہ ایک نوجوان عورت نے کھولا اور اوٹ میں ہوتے ہوئے ہماری آمد کا مقصد پوچھا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب ہیں گھر پر؟ کون سے خان صاحب؟ عورت نے پوچھا۔ سعید اللہ خان، یہ جن کا نام تختے پر لکھا ہوا ہے۔ یہ میرے سسر کا نام ہے، ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا، بہت افسوس ہوا ہے یہ سن کر۔ میں نے کہا ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، اپنے میاں کو باہر بھیج دیں۔ عورت بڑی ہوشیار معلوم ہوتی۔ آپ میرے میاں کو جانتے ہیں؟ اس بات کا مجھے بعد میں خیال آیا کہ وہ مجھے باتوں میں لگانا چاہتی تھی۔ بی بی تمہارے میاں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ مردوں سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ باتیں تو آپ زیادہ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ غلط دروازے پر آ گئے۔ آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ اس گھر میں رہتا کون کون ہے۔ سسر میرے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، میاں صاحب اس وقت دکان پر ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ہر جاننے والے کو معلوم ہے۔ بی بی ہم پردیسی ہیں، ہمارے گاؤں کے 2-3 آدمی ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم انہیں سے ملنے آئے ہیں۔ کون سے 2-3 آدمی؟ 2 نوجوان ہیں، ان کے نام اقبال اور ساجد ہیں۔ تیسری ایک عورت ہے، اس کا نام رکشی ہے۔ ہاں، ایسا کوئی آدمی ہی نہیں، اس نے کہا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ میں نے دروازے میں پیر اڑا دیا۔ بی بی میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تھانے دار ہوں۔ میں نے ترکمانہ لہجے میں کہا، ذرا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ اس نے گھبرا کر کہا، ایویں اگر آپ نے دروازے میں قدم رکھا تو میں شور مچا دوں گی۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے دروازے میں قدم رکھتے ہوئے کہا، مچاؤ شور، میں بھی تمہارے پڑوسیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو ضرور پتا ہوگا کہ یہاں کتنے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی صورتیں کیسی ہیں۔ وہ دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہو گئی اور اچانک مسکرانے لگی۔ وہ موٹے نقش کی مالک خوش شکل عورت تھی۔ اس نے گہرے رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ عمر 30-32 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ آپ واقعی تھانے دار ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اصلی تھانے دار ہوں میں، پر لگتے تو نہیں، تو پھر کیا لگتا ہوں؟ اس کے چہرے پر ہنسی کے آثار نمودار ہوئے۔ غالباً اس کی بات پر کوئی مزے کا خیز بات مچل رہی تھی۔ پھر وہ جواب دیے بغیر ہی ہنسنا شروع ہو گئی اور میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ایک غیر مرد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں ہنسی کس بات پر آ رہی ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور بولی، دوسرے 2 مسافروں کو بھی اندر بلا لیں۔ غالباً وہ انہیں مستنڈے کہتے کہتے رہ گئی تھی۔ سارا ہی گھر کھلا پڑا ہے، اس نے مزید کہا، جو بھی دیکھنا ہے دیکھ لیں اور میری جان چھوڑیں، یہ میرے بچے ہیں۔ دوسرے کمرے کے دروازے میں 2 بچے کھڑے تھے، ایک 8-9 سالہ لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا جو لڑکی سے 2-3 سال چھوٹا لگتا۔ مکان میں 3 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ میں نے کچن سمیت تینوں ہی کمرے دیکھ ڈالے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ دیکھنا ہی ابس تھا کیونکہ صحن کا عقبی دروازہ بھی صرف بیڑا ہوا تھا، اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی اندر موجود ہوتا تو وہ اس دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ عورت نے پوچھا، ہو گئی تسلی؟ میں نے اپنے ساتھیوں کو اندر بلا لیا کیونکہ
عورت اس معاملے میں خاصی فراخ دل معلوم ہوتی تھی۔ میں نے کہا تافو پہلوان، لگتا ہے کہ تم ہمیں غلط جگہ پر لے کر آئے ہو، یہ شریف عورت جھوٹی نہیں لگتی۔ عورت نے کہا بھلا مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، آپ کے پہلوان کی نظر ہی کچھ کمزور ہے۔ پہلوان آنکھیں جھپکا کر اس عورت کو گھورنے لگا۔ اتنے میں دونوں ہی بچے دروازے میں نمودار ہوئے۔ پہلوان لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہی مکان ہے جی۔ اسی کاکی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے لڑکی کو قریب بلایا اور پوچھا، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے جواب دیا، بالی۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے کسی آدمی کے لیے دروازہ کھولا تھا؟ آہو جی کھولا تھا، بالی نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا۔ تم کہتی ہو کہ یہاں کوئی بندہ ہی نہیں آیا۔ لو اور سنو جی، میں نے کب کہا ہے کہ یہاں کوئی بندہ نہیں آیا؟ بندے کا تو آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ لہرایا۔ آپ تو 3 مہمانوں کا پوچھ رہے تھے، اب آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اسی بندے کی تلاش ہے، کہاں ہے وہ؟ ہوگا کہیں، مجھے کیا پتا، میں نے کوئی بندوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ مجھے تو اس شریف آدمی کا نام بھی نہیں معلوم۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اس کے پیچھے گنڈا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا گنڈا پیچھے لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اندر ہی گھس آیا اور بولا، میں پچھلے دروازے سے نکل جاؤں گا، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ میں نے کہا جا پھر نکل جا، فکر تو میری جوتی کرے، مجھے کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی۔ وہ بڑی کمال کی عورت تھی، اس کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ یہ اندازہ لگانا بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ۔ میں نے پوچھا، تمہارے آدمی کا نام کیا ہے؟ ظہور احمد۔ اس سے آپ کو کام کیا ہے؟ میں اس کو شاباش دینا چاہتا ہوں۔ کس بات کی شاباش؟ اس نے کون سا کدو میں سے تیر نکال لیا ہے؟ وہ تو تمہاری جیسی تھانے دار عورت کے ساتھ نباہ کر رہا ہے۔ نباہ تو میں کر رہی ہوں، وہ کیا نباہ کرے گا؟ وہ کام کیا کرتا ہے؟ جائیداد کی بروکری کرتا ہے۔ جس کی مکان ہو یا دکان کی ضرورت ہو اسی کے پاس جاتا ہے۔ دکان کہاں ہے اس کی؟ وہ اس وقت دکان پر نہیں ملے گا، یا تو کچہری میں ہوگا یا پھر کسی گاہک کو مکان دکھاتا پھر رہا ہوگا۔ دکان اس کی ادھر بسوں کے اڈے کے پاس ہی ہے، بڑی سڑک پر۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلیں پھر، اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عورت نے پوچھا، بات کیا ہے؟ آپ ان لوگوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی واردات کی ہے؟ میں اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن حوالدار میرے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ وہ تینوں ہی گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ساجد اپنے گھر سے 10,000 روپے چرا کر لایا ہے۔ عورت نے یہ سن کر آنکھیں گھمائیں مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ 10 منٹ کے بعد ہم مقامی تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار کا نام ارشد حسین تھا۔ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑا تھا اور خاصا مفاہمت پسند آدمی تھا۔ تعارفی کلمات کے بعد اس نے ایک حوالدار کو بلا کر ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے کا حکم دیا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پوچھا، ہاں جی ملک صاحب، قصہ کیا ہے؟ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری ہی کہانی سنائی، پھر کہا، میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ حکم کرے جناب، کس قسم کے تعاون کی ضرورت ہے آپ کو؟ میں نے کہا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اقبال اس علاقے میں رہ رہا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ 2-3 سپاہیوں کی سادہ لباس میں ادھر ڈیوٹی لگا دیں، یہ کام ابھی ہو جائے گا۔ آپ مجھے تینوں کی تصویریں دے دیں۔ میں نے جیب سے تصویریں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے تصویروں کا جائزہ لینے کے بعد ایک SI کو بلایا اور اسے مختصر بات بتانے کے بعد کہا، یہ تصویریں رکھ لو اور 3 ہوشیار آدمی ادھر گلیوں میں پھیلا دو۔ ان سے کہو کہ ان تینوں میں سے جو بھی نظر آئے اسے پکڑ کر تھانے لے آئے، آدمی وردی میں ہو یا سادہ لباس میں۔ SI نے تصویروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، سادہ لباس میں؟ SHO نے کہا، اور ایک کام اور کرو، ادھر ظہور احمد نامی ایک پراپرٹی ایجنٹ ہے، اس کا بھی پتہ کرو، ملک صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی ظہور احمد تو نہیں جس کی بس اسٹاپ کے پاس دکان ہے؟ ظہور پراپرٹی ڈیلر؟ ہاں ہاں وہی۔ میں نے کہا، ہم اس کی دکان سے ہو کر آ رہے ہیں، اس وقت وہ دکان پر موجود نہیں۔ SI نے کہا، میں پتہ کرواتا ہوں، اس معاملے کو روز نامچے میں درج کر لینا۔ ارشد حسین نے کہا اور میری طرف متوجہ ہوا، ملک صاحب آپ کہتے ہیں کہ لڑکی اقبال سے عشق کرتی ہے، لیکن اقبال تو اکیلا پھر رہا ہے، بلکہ وہ اس کی تلاش میں واپس بھی گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ہی انبن ہو گئی ہے۔ اقبال ساجد کی تلاش میں واپس گیا تھا۔ میں نے کہا، اس نے ریلوے اسٹیشن پر اپنے دوست سے جو بات چیت کی اس میں کسی لڑکی کا بھی ذکر تھا، لیکن پہلوان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے لڑکی کا نام نہیں لیا۔ اقبال اور رخشی ساجد کے پیسے کے ہی سارے گھر سے بھاگے تھے،
اور میرا خیال یہ ہے کہ ساجد اسی وجہ سے غائب ہوا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ وہ ان دونوں پر اپنا پیسہ خرچ ہی کیوں کرے۔ یہ بھی ممکن ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ فی الحال آپ کھانا وانا کھائیں اور لاہور کی سیر کریں۔ ہوٹل سے اپنا سامان بھی لے آئیں، آپ کی رہائش کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ بھگوڑے اس علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو کل تک ان کا سراغ بھی مل جائے گا۔ ہم ہوٹل سے اپنا سامان لے کر آ گئے اور تھانے کے اس رہائشی کوارٹر میں منتقل ہو گئے جس کا انتظام ارشد حسین نے کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اقبال وغیرہ کا پتہ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ہم ظہور احمد کے پڑوسیوں کو تینوں کی تصویریں دکھا کر ان کا کھوج لگا سکتے تھے۔ اس زمانے میں آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور لوگ نئے آنے جانے والوں پر نظر رکھتے تھے۔ اگلے ہی روز منہ اندھیرے ایک سپاہی بڑی عجلت میں ہمارے پاس پہنچا اور بولا، ملک صاحب جلدی سے چلیں، انچارج صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ اس وقت ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ حوالدار نے پوچھا، بڑے ہی گھبرائے ہوئے ہو۔ ہمارے بھگوڑے پکڑے گئے ہیں کیا؟ ایک واردات ہو گئی ہے، سپاہی نے کہا۔ انچارج صاحب تیار کھڑے ہیں، صرف آپ کا ہی انتظار ہے۔ ہم نے ناشتہ ادھورا چھوڑا اور جلدی سے تیار ہو کر تھانے پہنچ گئے۔ ارشد حسین تھانے کے گیٹ پر بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریبی ایک ٹانگا تیار کھڑا تھا۔ بیٹھے ملک صاحب۔ ارشد حسین نے ٹانگے کی طرف اشارہ کیا اور میرے ساتھ خود بھی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تافو پہلوان اور حوالدار پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کوچوان نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، شابہ پتر۔ اس کے ساتھ ہی ٹانگا حرکت میں آ گیا۔ حسین صاحب، معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سپاہی کہہ رہا ہے کہ کوئی واردات ہو گئی ہے۔ آپ کا ایک بھگوڑا قتل ہو گیا ہے۔ کون؟ اقبال یا ساجد؟ اس کا تو وہیں پہنچ کر پتہ چلے گا۔ ٹانگا 5 منٹ کے اندر ہی جائے واردات پر پہنچ گیا۔ گلی میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مکان کے دروازے کے سامنے 2 سپاہی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے لوگوں کو پرے دھکیل دیا۔ وہ مکان ظہور احمد کے مکان سے زیادہ دور نہیں تھا، غالباً تیسری یا چوتھی گلی میں تھا۔ وہ 2 کمرے کا سادہ سا مکان تھا۔ اندر بہت ہی مختصر سا سامان موجود تھا۔ لاش پلنگ پر تھی۔ آئی نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ وہ ساجد کی لاش تھی۔ اسے کسی خنجر وغیرہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے 10 درجن سے زیادہ نشانات تھے۔ بستر کی چادر اور گدا خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ خشک خون فرش پر بھی جمع ہوا تھا۔ یہ ساجد کی لاش ہے، تافو پہلوان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسے رقم کے لیے ہی قتل کیا گیا ہے۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے، تفتیش کرنے والے ایس آئی نے بھی کہا۔ ہمیں یہاں سے کوئی بڑی رقم نہیں ملی۔ کمرے میں ایک سستی سی میز اور لکڑی کی سیٹ والی 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز کے اوپر چند کپڑے اور ایک بٹوا بھی رکھا تھا۔ ایس آئی بٹوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس بٹوے میں 80 روپے اور تھوڑی سی ریزگاری رکھی تھی۔ میں نے تنقیدی نظروں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمرے میں کل 2 پلنگ تھے۔ دوسرے پلنگ پر ایک گدا اور ایک خیس پڑا ہوا تھا۔ دونوں ہی چیزیں بے ترتیب تھیں۔ گدا ڈھیر کی صورت میں پڑا تھا، یعنی بچھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے ایس آئی سے پوچھا کہ کمرے کی کسی چیز کو چھیڑا تو نہیں گیا؟ ہم نے کچھ چیزوں کو ہلا جلا کر ضرور دیکھا ہے، مگر کسی چیز کی پوزیشن تبدیل نہیں کی۔ میں نے دوسرے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ گدا بالکل اسی طرح پڑا تھا؟ بالکل اسی طرح پڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مقتول اکیلا تھا، لیکن میرا خیال اس سے مختلف تھا۔ لاش والا پلنگ 4 فٹ سے کچھ زیادہ چوڑا تھا اور اس کے سرہانے کی طرف بھی 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس پلنگ پر ایک ہستی اور بھی تھی۔ اور کیا وہ دوسری ہستی رخشی تھی؟ اگر جواب ہاں میں تھا تو غالب امکان یہی تھا کہ وہ قتل رکاوٹ کا ہی نتیجہ تھا۔ تاہم رقم کی گمشدگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ارشد حسین نے پوچھا، ملک صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ میں دوسرے تکیے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ قدرے چونکا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی اسی مکان میں موجود تھی؟ میں نے کہا، یہ محض ایک اندازہ ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لڑکی اقبال سے محبت کرتی ہے؟ سنا تو یہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے وفاداری تبدیل کر لی ہو۔ ویسے یہ سب کچھ محض ڈرامہ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ اقبال اور رخشی نے اپنے گٹھ جوڑ سے ہی ساجد کو قتل کیا ہو، رقم ہتھیانے کے لیے۔ ایسی صورت میں یہاں دوسرا تکیہ نہ ہوتا۔ ارشد حسین نے میری ذہانت کو چیک کیا۔ وہاں تھانے دار بامقابلہ تھانے دار بات چیت ہو رہی تھی۔ اگر دونوں ہی منصوبہ بندی سے قتل کرتے تو یہ اپنی موجودگی کا نشان نہ چھوڑتے۔ بے وفائی اور انتقام والی تھیوری زیادہ معلوم ہوتی ہے،
یہ خنجر کے پے در پہ وار ظاہر کرتے ہیں کہ قاتل خاصا مشتعل تھا۔ وہ صرف قتل نہیں کر رہا تھا بلکہ انتقام کی آگ بھی سرد کر رہا تھا۔ اس تھیوری کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ اقبال ساجد اور اس لڑکی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ وہ لڑکی رکشی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک معلوم ہوتی ہے، مگر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اقبال نے رکشی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس قسم کے انتقام میں دونوں کو ہی ختم کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رکشی یہاں موجود تھی تو اس نے شوہر کیوں نہیں بچایا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ گئی کہاں؟ یہ ساری باتیں تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ لڑکی رقم لے کر فرار ہو گئی ہے۔ انہی قیاساریوں کے بعد ہم اس مکان میں عورت کی موجودگی کا نشان تلاش کرنے لگے۔ مکان کے اندر جو مختصر سا سامان موجود تھا وہ سبھی نیا تھا۔ پلنگ، بستر، میز، کرسیاں، برتن، مٹی کے تیل کا اسٹور اور بالٹیاں وغیرہ۔ ارشد حسین باہر جا کر پڑوسیوں سے بھی پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میں نے پورے مکان کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد دوبارہ پلنگ کے پاس جا کر بستر کا معائنہ کرنے لگا۔ مجھے خیال ہے کہ دونوں ہی تکیوں کو سونگھ کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کہ بو سے کچھ اندازہ ہو جائے۔ ایک تکیے پر مجھے مرد کا سر اور دوسرے پر عورت کا سر تھا، لیکن جیسے ہی میں سونگنے کے لیے جھکا میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس کو دیکھ کر سونگنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک بال تھا جو تکیے کے کنارے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر کھینچا تو وہ نکلتا ہی چلا آیا۔ بال خاصا لمبا تھا، 1 فٹ سے زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ایسا کی نظر بچا کر اسے انگلی پر لپیٹا اور کچن میں جا کر اسے ایک ماچس کی ڈبیا میں رکھ لیا۔ اس بال کا مطلب یہ تھا کہ رات کو بستر پر رکشی موجود تھی۔ گویا اس نے اقبال سے بے وفائی کر کے ساجد سے آشنائی پیدا کر لی تھی۔ شواہد کی روشنی میں تو اندازہ یہی ہوتا تھا کہ قاتل اقبال ہی تھا، تاہم دوسرے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں دوبارہ کمرے میں گیا اور SI کی اجازت سے مقتول ساجد علی کا بٹوا چیک کرنے لگا۔ بٹوے کے اندر سے نقدی کے علاوہ فلم کے 2 ٹکٹ بھی برآمد ہوئے۔ وہ دوسرے شو کے ٹکٹ تھے۔ یہ اس بات کا دوسرا ثبوت تھا کہ رکشی ساجد کے ساتھ وہاں پر رہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد SHO راشد حسین واپس آیا اور بولا، ملک صاحب ساری بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ساجد اور رکشی میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ انہوں نے 1 ہفتہ پہلے یہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے ظہور احمد کا خیال آیا۔ وہ جائیداد کا کام کرتا تھا۔ ساجد نے غالباً اسی کی معرفت یہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ میں اب ظہور احمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ ارشد حسین نے کہا، میں تو اس وقت آپ کے ساتھ جا نہیں سکوں گا۔ آپ ایسا کریں کہ ایک سپاہی کو ساتھ لے جائیں اور اگر ضرورت پڑے تو ظہور احمد کو تھانے میں بھی لے آئیں۔ میں نے حوالدار اور پہلوان کو وہیں چھوڑا اور سپاہی کے ساتھ ظہور احمد کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ ظہور احمد گھر پر ہی تھا۔ وہ دھوتی اور بنیان میں ملبوس تھا۔ اس کے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور منہ چل رہا تھا۔ غالباً وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے پشت سے منہ کو پہنچتے ہوئے کہا، حکم کرو جناب۔ سپاہی نے میرا تعارف کروایا۔ اس نے تعارف کا کوئی اثر نہیں لیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں، ایک پارٹی کو 8 بجے کا وقت دیا ہوا ہے، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ذرا جلدی پوچھ لیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا پسند کرو گے یا پھر تھانے میں؟ وہ کیوں جی، کیا کوئی قتل کا کیس بن گیا ہے؟ ہاں، قتل کا ہی کیس ہے، اور لاش اس مکان میں پڑی ہے جو تم نے چند ہفتے پہلے اس شخص کو کرائے پر لے کر دیا تھا، مروا دیا۔ اس نے ہمارے داخل ہونے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اس کی بیوی جو اندرونی کمرے میں کھڑی تھی مجھے دیکھ کر بولی، تو سے پھر آ گئے۔ وہ گزشتہ روز کی طرح نقص سے بڑی درست نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر تازہ تازہ لپسٹک بھی موجود تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کا شوہر تو کام پر چلا جاتا تھا، یہ کس کے لیے بن سنور کر بیٹھتی ہے۔ تم ان کو کیسے جانتی ہو کوثر؟ ظہور نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ یہ کل بھی آئے تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتایا کیوں نہیں؟ کوثر نے منہ بگاڑ کر شوہر کی نقل اتاری۔ رات کو گھر کتنے بجے آئے تھے تم؟ اچھا چل اندر چل۔ ظہور نے اپنی بیوی کو اندر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر کے ہماری طرف مڑا۔ بیٹھو جناب، حکم کیا ہے؟ تم نے چند ہفتے پہلے ساجد نامی ایک نوجوان کو مکان کرائے پر لے کر دیا تھا۔ میں نے صوفہ بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ میرا تو کام ہی یہی ہے، میرے پاس کئی لوگ آتے جاتے ہیں۔ ظہور احمد، میں ساجد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ رکشی نامی ایک لڑکی بھی موجود تھی۔
اور غالباً اقبال نامی ایک نوجوان بھی تھا۔ اقبال کل صبح تمہارے گھر بھی آیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے غیر ارادی طور پر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ غالباً وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی نے اقبال کے بارے میں ہمیں کیا بتایا تھا۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ بعض گاہک کام کروانے سے پہلے رازداری کا وعدہ لیتے ہیں، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، اور ہمیں یہ وعدہ نبھانا بھی پڑتا ہے، ورنہ ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ جس نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے۔ آپ ساجد کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں ساجد کی ہی بات کر رہا ہوں، اور اس قتل میں تمہاری پوزیشن بھی صاف نہیں۔ میری پوزیشن؟ کل تقریباً 11:30 بجے اقبال تمہارے گھر آیا تھا۔ تمہاری بیوی نے ہمیں باتوں میں لگائے رکھا اور اسے نکل جانے کا موقع دے دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی اقبال سے ملے ہوئے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اول سے آخر تک مجھے ساری بات بتا دو۔ اس نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی سے بات کر لوں۔ بیوی تمہیں کچھ نہیں بتائے گی، تم سارا دن باہر جھک مارتے رہتے ہو اور وہ بند سنور کر گھر میں راج کرتی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بتایا کہ ساجد سے اس کے پرانے مراسم تھے، وہ اس کے والد میاں اکرم حسین کو بھی جانتا تھا۔ باپ کی وفات کے چند روز بعد ساجد اس کے پاس آیا اور کہا کہ وہ لاہور میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ یہاں کاروبار تو بہت ہے لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے، ظہور حسین نے جواب دیا۔ پراپرٹی کا کاروبار کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ شراکت کر لو۔ ساجد نے کہا، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، لیکن میں اکیلا کام کرنا چاہتا ہوں، شراکت میں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، پر کام کیا کرو گے؟ پہلے تو رہائش کا انتظام کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ مکان خریدو گے یا پھر کرائے پر لوگے؟ فی الحال تو کرائے کا ہی مکان ٹھیک رہے گا۔ ظہور نے بتایا کہ اس نے ساجد کو 3-4 مکان دکھائے، جن میں اس نے 2 کمرے کا ایک مکان پسند کیا، جس کا کرایہ 40 روپے ماہوار تھا۔ اس نے 2 مہینے کا کرایہ ادا کیا اور چند روز میں ہی واپس آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ تقریباً 9-10 روز بعد وہ ایک برقع پوش لڑکی کے ساتھ ظہور کی دکان پر پہنچا اور اس لڑکی کو اپنی بیوی بتایا۔ ظہور دونوں کو ہی ٹانگے میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا، تاہم اسے ساجد کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ساجد نے لڑکی کا نام رکشی بتایا۔ ظہور کی بیوی کوثر نے رکشی کو دیکھ کر تیوری چڑھائی اور شوہر کو ایک طرف لے جا کر بولی، یہ اس لڑکی کو کہیں سے بھگا کر لایا ہے، اس کے طور طریقے بیویوں جیسے نہیں لگتے۔ ظہور نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ابھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑو، رات کو بات کریں گے۔ پر ہمیں اس گڈھے میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کو یہاں سے چلتا کرو، ہم نے کون سا ساری عمر کا اشنام لکھ دیا ہے۔ اس نے ادھر مکان کرائے پر لیا ہوا ہے، کل میں ساجد سے کہوں گا کہ اپنے مکان میں سامان ڈلوائے اور ادھر چلا جائے، یہ یہاں کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ غالباً ظہور کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ساجد موٹی رقم بھی ساتھ لایا ہے اور وہ اسے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ دونوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرے اور کوئی بدمزگی پیدا نہ ہونے دے۔ جب وہ واپس جانے لگا تو ساجد نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا، ظہور بھائی، ہمارا کسی سے کوئی ذکر نہ کریے گا۔ ظہور نے ہنس کر کہا، مجھے کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہاں تمہیں جانتا کون ہے، بس ذرا احتیاط کے طور پر کہا ہے۔ ظہور دکان پر پہنچا تو وہاں ایک نوجوان کو اپنا منتظر پایا۔ حکم کرو سنجنو، اس نے کہا، کوئی جائیداد وغیرہ کا معاملہ ہے؟ میں ساجد کا دوست ہوں، نوجوان نے کہا، اقبال چودھری نام ہے میرا، کل رات اس نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ ظہور نے ساجد کے بارے میں بتانے کا ارادہ کر لیا، پھر اسے خیال آیا کہ شاید ساجد نے اس شخص کی وجہ سے رازداری کی تاکید کی تھی۔ اس نے جان بنتے ہوئے پوچھا، آپ کون سے ساجد کی بات کر رہے ہیں؟ اقبال نے ساجد کا حلیہ وغیرہ بتا کر کہا، اس کے ساتھ میری بیوی بھی ہے۔ آپ کی بیوی؟ ظہور چونکا، آپ کی بیوی اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اقبال نے تعامل کرتے ہوئے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ کل رات کو میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا، ہم تینوں ہی ادھر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہم لوگ سیر و تفریح کرنے ادھر آئے، صبح میں دیر تک سوتا رہا اور رکشی ساجد کے ساتھ کہیں نکل گئی۔ ساجد نے چونکہ ذکر آپ کا کیا تھا اس لیے میں سیدھا آپ کے پاس ہی آیا ہوں، اس نے یہاں کوئی مکان وغیرہ بھی کرائے پر لیا ہوا ہے۔ آپ کا دوست یہاں نہیں آیا، ظہور احمد نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ وہ سیر و تفریح کرنے چلے گئے ہوں گے، آپ ہوٹل میں ہی ان کا انتظار کریں۔ ظہور کی دکان پر ایک 12-13 سالہ لڑکا کام کرتا، وہ ظہور کی عدم موجودگی میں
دکان کی دیکھ بھال اور صفائی کیا کرتا تھا۔ اقبال اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ آپ کا ملازم کہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے کسی ایک مرد اور کسی ایک برقع پوش عورت کے ساتھ وہ یہاں پر آیا تھا۔ وہ شوکت علی تھا، ساتھ اس کی بیوی تھی۔ ظہور نے جھوٹ بولا، میں دونوں کو ایک مکان دکھانے کے لیے لے گیا تھا، وہ ادھر پیچھے ہی رہتے ہیں۔ پھر اس نے ملازم کو ڈانٹا، اوے فضول بک بک نہ کیا کر، اگر بات کا پتہ نہ ہو تو منہ بند رکھنا چاہیے۔ بہت اچھا استاد جی۔ اقبال کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے ظہور کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنے ہوٹل کا نام پتہ بتا دینے کے بعد کہا، اگر ساجد آپ کے پاس آئے تو مجھے اطلاع ضرور کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اقبال کے جانے کے بعد ظہور احمد اپنے گھر پہنچا اور ساجد سے پوچھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا بات ہے ظہور بھائی، آپ بہت غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ظہور نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اس لڑکی کو بھی بلاؤ، پتہ تو چلے کہ یہ ہے کون اور کہاں کی رہنے والی ہے۔ رکشی نے بھی چند منٹ پہلے ہی غسل کیا تھا اور ذہن میں بال خشک کر رہی تھی۔ وہ سر پر تولیہ لپیٹ کر بیٹھک میں آ گئی۔ ظہور نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ رکشی نے اپنا نام بتایا۔ کس کی بیوی ہو تم؟ جی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ ظہور بھائی بات کیا ہے؟ ساجد نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ رکشی میری بیوی ہے۔ میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، اسے کہو کہ میرے سوال کا جواب دے۔ رکشی نے اطمینان سے کہا، آپ زیادہ جوش میں نہ آئیں، ساجد میرے مگیتر ہیں، ہماری جلد ہی شادی ہو جائے گی۔ اور اقبال چودھری تمہارا کیا لگتا ہے؟ اقبال کا نام سن کر رکشی نے تیوری چڑھائی اور بولی، میرا اسے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ ساجد نے پوچھا، آپ اقبال کو کیسے جانتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے پاس آیا تھا؟ ظہور نے جواب دیا، ہاں، تمہیں چھوڑ کر جب میں دکان پر پہنچا تو وہ وہاں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ رکشی اس کی بیوی ہے۔ کوثر بیگم جو بڑے ہی صبر سے یہ گفتگو سن رہی تھی، غصے سے بولی، تم ہو کون؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ رکشی کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر روحان سے آواز میں بولی، باجی میں بہت ہی دکھی لڑکی ہوں، میری ماں فوت ہو چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، اور سوتیلی ماں بہت ہی ظالم ہے، وہ میری شادی اپنے رنڈوئے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ ابا بھی اس شادی پر راضی ہے، بس میں اسی ڈر کی وجہ سے گھر سے بھاگی ہوں۔ کوثر بیگم اس فلمی کہانی سے متاثر ہو گئی۔ اس نے پوچھا، یہ اقبال چودھری کون ہے اور تمہاری سوتیلی ماں کا بھائی لگتا ہے؟ یہ ہمارے گاؤں کے زمیندار کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے یہ بھی اسی ٹرین میں بیٹا سفر کر رہا تھا جس میں ہم لاہور آ رہے تھے۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور ہمارے پیچھے لگ گیا۔ رات کو اس نے لاہور میں میری عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ تم نے شور کیوں نہیں مچایا؟ شور مچاتی تو میرا پول کھل جاتا۔ کیا تم تینوں ایک ہی کمرے میں سوئے تھے؟ نہیں، ساتھ ساتھ دو کمرے تھے، ایک کمرے میں میں اکیلی تھی اور دوسرے کمرے میں ساجد اور اقبال تھے۔ رات کے 12 بجے اقبال نے اپنے کپڑے لینے کے بہانے دروازہ کھلوایا اور اندر گھس کر دست درازی شروع کر دی۔ اتفاق سے ساجد نے ہماری آوازیں سن لی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ظہور احمد نے پوچھا، اب یہ اقبال چاہتا کیا ہے؟ یہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے، ساجد نے جواب دیا۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس خاصی بڑی رقم ہے۔ کوثر بیگم نے پوچھا، تم دونوں اکیلے اس مکان میں کیسے رہو گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، ہم اسی لیے تو آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ ساجد نے کہا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے ابا بھی فوت ہو گئے، ماں تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، میں بھی سوتیلی ماں کی زیادتیوں کے باعث ہی گھر سے بھاگا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون؟ کیسا تعاون؟ مولوی صاحب کو بلوا کر 2 بول پڑھوا دیں۔ رکشی کا ولی کون بنے گا؟ ظہور احمد نے پوچھا۔ اس کی تو عمر بھی بہت کم نظر آتی ہے، آپ اس کے ولی بن جائیں۔ باپ کی موجودگی میں کوئی بھی دوسرا شخص ولی نہیں بن سکتا۔ اول تو تم لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے، اگر یہ بات منظور نہیں ہے تو پھر عدالت سے خود مختاری حاصل کر لو۔ کچھ بھی کرو، ہم تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتے، کوثر بیگم نے کہا، اور ہم تم دونوں کو زیادہ دنوں تک اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ ظہور احمد نے خیال ظاہر کیا کہ غالباً ساجد نے کسی مولوی کو پیسے دے کر رکشی سے نکاح پڑھوا لیا تھا، اور یہ کہ وہ اس معاملے میں شامل نہیں تھا، تاہم اس کا یہ بیان مشکوک معلوم ہوتا۔ اس نے مزید بتایا کہ 3 روز کے بعد ساجد رکشی کے ساتھ کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ کوثر بیگم نے بتایا کہ چوتھے ہی روز ایک نوجوان ان کے دروازے پر آیا اور اپنا نام ماجد بتایا اور خود کو ساجد کا بھائی ظاہر کیا۔ اس وقت ظہور گھر پر موجود نہیں تھا۔ کوثر بیگم نے اسے اندر بلا لیا، چائے وغیرہ سے اس کی تواضع کی اور اسے ساجد کا پتہ بتا دیا۔ یہ نوجوان دوسرے دن بھی آیا تھا۔ اس وقت ظہور احمد بھی گھر میں موجود تھا۔ اس نے نوجوان سے کہا، تم نے مجھے اپنا نام اقبال چودھری
اور میری بیوی کو ماجد بتایا ہے۔ تم اصل میں ہو کون؟ ساجد اور رکشی سے تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ ظہور بھائی، تھوڑا سا جھوٹ آپ نے بولا تھا، تھوڑا سا میں نے بولا، نوجوان نے کہا۔ میرا اصل نام اقبال ہی ہے۔ اگر آپ مجھے اسی دن ساجد اور رکشی کے بارے میں بتا دیتے تو شاید میں اپنے مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ رکشی تمہاری بیوی ہے۔ بھائی صاحب، جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ ایک طرح کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ کوثر بیگم نے کہا، تم گھر سے بھاگنے کو رخصت ہونا کیسے کہتے ہو؟ بات ایک ہی ہے، بینڈ باجے کے ساتھ رخصت ہوئی ہو یا پھر چوری چھپے نکلی ہو، رخصت تو ہو گئی نا۔ اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ساجد تو کہتا ہے کہ رکشی اس کے ساتھ بھاگی تھی۔ اقبال نے ساجد اور رکشی کے بارے میں فحش قسم کا تبصرہ کیا، پھر اپنی اور رکشی کی محبت کا پورا ہی قصہ کہہ سنایا۔ رکشی کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ دست درازی کی تھی۔ اقبال استحضائیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، باجی، چوری دوسرے کا مال کیا جاتا ہے، اپنا مال تو صرف خرچ کیا جاتا ہے۔ اور نہ، جو لڑکی ایک مرد کی گود سے نکل کر دوسرے کی گود میں جا بیٹھے، اس کے لیے دست درازی معنی ہی کیا رکھتی ہے؟ اصل بات کچھ اور ہے۔ ظہور احمد نے پوچھا، تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ وہ کل سے غائب ہے۔ اقبال نے کوثر بیگم کی طرف دیکھا۔ مکان کو تالا لگا ہوا ہے۔ باجی نے میرے ساتھ بڑی چالاکی کی، مجھے ادھر باتوں میں لگائے رکھا اور بالی کو پیغام دے کر ساجد کی طرف بھیج دیا۔ خیر، ایک دو دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو برخودار، کوئی غلط حرکت نہ کرنا۔ بھائی صاحب، غلط حرکت تو ہو چکی ہے، اب تو اس حرکت کو انجام تک پہنچانا ہے۔ ملک صاحب، یہ ہے کل قصہ۔ ظہور احمد نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کو ساری بات سچ سچ بتا دی ہے۔ ہم نے کسی بھی غلط کام میں اقبال یا ساجد کا ساتھ نہیں دیا۔ ہاں، ساجد کو مکان ضرور کرائے پر لے کر دیا ہے، اور یہ میرا دھندا بھی ہے۔ میں نے پوچھا، اقبال آخری بار تمہیں کب ملا تھا؟ کوثر بیگم نے کہا، کل گھر آیا تھا، صرف آدھا گھنٹے ہی بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے آپ آ گئے۔ وہ آپ کی آواز سن کر پچھلے دروازے سے کھسک گیا۔ تم اگر کل ہی ساری بات بتا دیتی تو شاید ساجد قتل ہونے سے بچ جاتا۔ کچھ پتا ہے کہ اقبال ٹھہرا ہوا کہاں ہے؟ اسٹیشن کے پاس کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر جائے واردات پر پہنچا۔ ضابطے کی کارروائی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی جا چکی تھی۔ ارشد حسین واپس جانے کے لیے ٹانگے میں بیٹھ رہا تھا۔ حوالدار اور پہلوان پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ میں بھی ٹانگے میں سوار ہو گیا اور رات سے میں ارشد حسین کو مختصراً تفصیل بتائی جو مجھے ظہور احمد کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل اقبال ہی ہے، ارشد حسین نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہوٹل میں ہی ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے حوالدار کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، میں کچھ آدمیوں کے ساتھ ہوٹل پر چھاپا مارتا ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کیس اتنی آسانی سے حل نہ ہوتا۔ سب سے پہلے تو مقتول کی شناخت کا مسئلہ ہی کھڑا ہو جاتا۔ آپ ایسا کریں کہ ایک پارٹی رکشی کی گرفتاری کے لیے بھی روانہ کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے گھر گئی ہوگی۔ کیا آپ کو رکشی پر بھی شک ہے؟ رکشی کو آپ رقم کے سلسلے میں گرفتار کر سکتے ہیں۔ ساجد کے پاس 10,000 روپے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ رقم رکشی کے ہی پاس ہے۔ اس کے علاوہ وہ واحد عینی گواہ ہے، اس کی گواہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھانے پہنچ کر ارشد حسین نے ایک پارٹی رکشی کے پیچھے روانہ کر دی اور خود اقبال کے گرفتاری کے لیے نکل گیا۔ میں اور تافو پہلوان کوارٹر میں جا کر ادھورا ناشتہ مکمل کرنے لگے۔ ملک صاحب، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، پہلوان نے کہا۔ ہمارے لیے یہاں پر کوئی کام نہیں بچا۔ پہلوان، مجھے ایک بات سخت الجھن میں ڈال رہی ہے، میں نے کہا۔ اقبال کی اصل رنجش تو رکشی کے ساتھ تھی، پھر اس نے رکشی کو کیوں چھوڑ دیا؟ جب اس نے ایک قتل کر دیا تھا تو پھر دوسرا بھی کر سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ پھانسی تو ایک دفعہ ہی لگتی، چاہے قتل ایک دفعہ کیا ہو یا پھر 10 قتل کیے ہوں۔ یہ باریک باتیں اپنی عقل میں نہیں آتی۔ یہ بھی یقینی بات ہے کہ رکشی نے قاتل کی شکل بھی ضرور دیکھی ہوگی اور اسے بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پھر ایک ہی بات میری سمجھ میں آتی ہے۔ پہلوان حلوے کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، یہ قتل رکشی نے کیا ہے یا اس کے کسی ساتھی نے کیا ہے؟ میں نے کہا، جو لڑکی اپنے پرانے عاشق کو چھوڑ سکتی ہے وہ نئے کو بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ارشد حسین غالب واپس آ گیا۔ اقبال ہوٹل چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسی انتظام میں کچھ اخباری نمائندے تھانے پہنچ گئے اور قتل کی تفصیلات پوچھنے لگے۔ اگلے ہی روز قتل کی خبر شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی۔ اخبارات نے اس قتل کو
محبت اور بے وفائی کا شاخسانہ قرار دیا۔ خبر میں میرا بھی ذکر تھا۔ شام کے وقت ظہور احمد میرے پاس آیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، رکشی ہمارے گھر بیٹی ہوئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اکیلی ہے، ہاں بہت پریشان ہے، اس کو اخبار کے ذریعے آپ کا پتہ چلا ہے، فی الحال وہ صرف آپ سے ہی بات کرنا چاہتی ہے، اسے تھانے تو آنا ہی پڑے گا، رپورٹ تو اس کے ماں باپ نے بھی درج کروا رکھی ہے، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، آگے جو آپ مناسب سمجھیں۔ ارشد حسین اسی وقت تھانے میں موجود نہیں تھا۔ میں ظہور کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ رکشی بونے سے قد کی خوش شکل لڑکی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے خوابی پائی جاتی اور وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی، لیکن میں اس کی شکل دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ خاصی شاطر لڑکی تھی۔ وہ میرے پیروں میں گر کر گڑگڑانے لگی، ملک صاحب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے آپ تھانے کچہری سے بچا لیں، میں چاروں ہی طرف سے مصیبتوں میں گھر گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے بچانے میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بیٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، کس چیز سے بچاؤں میں تمہیں؟ جی وہ اخبار میں لکھا ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، مجھے تلاش کیا جا رہا ہے۔ کیا ساجد کو تم نے قتل کیا ہے؟ نہیں، اس نے ہاتھ جوڑے، میں نے تو ایک مکھی بھی نہیں ماری، گھر سے بھاگتے وقت تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تھا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی آپ کا احسان مانوں گی، مجھے جو بھی بیان لینا ہے وہ لے لیں، لیکن مجھے تھانے لے کر نہ جائیں، میں تو اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ گھر نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ میں محنت مزدوری کر کے گزارا کر لوں گی، کوثر باجی کے پیر پکڑ لوں گی، ان کے ملازمہ بن کر یہاں پر رہوں گی۔ نہ بابا نہ، ہمیں تو معافی رکھو۔ کوثر بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، میں جوان لڑکی کو گھر میں ہرگز نہیں رکھ سکتی۔ یہ سارا ہی قصہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، ساری بات تفصیل سے بتاؤ، تم گھر سے کس کے ساتھ بھاگی، ہوٹل میں کیا ہوا، اور ساجد کے ساتھ تمہارا تعلق کیا تھا؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اقبال کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتی تھی اور اس محبت کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھی، تاہم انہوں نے کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کے بجائے جائز طریقے سے ملاپ کی کوشش کی، لیکن خاندانی پابندی اور والدین کی مصلحتوں کی بنا پر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے اس کے اندر بغاوت پیدا ہونے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اور صرف اقبال سے ہی شادی کرے گی اور ماں باپ پر یہ ثابت کر کے رہے گی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ جب اس کے گھر والوں نے اقبال کا آنا جانا بند کر دیا تو اس کے باغیانہ خیالات میں اضافہ ہو گیا اور اس نے ایک سہیلی کی مدد سے اقبال سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ اس کی سہیلی کا گھر اقبال کے ایک دوست کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ اقبال اپنے دوست کی چھت سے کود کر ادھر آ جاتا اور دونوں ہی چھت پر بنے ہوئے کمروں میں گھنٹوں ملاقاتیں کرتے۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ رکشی وہاں پر پڑھنے جاتی ہے۔ اقبال اسے بھاگنے پر اکساتا، لیکن رکشی پوچھتی تھی کہ وہ بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ اقبال جواب دیتا، لاہور میں میرے کئی دوست ہیں، ہم کسی کے بھی گھر میں ٹھہر سکتے ہیں۔ میرے متعلق کیا بتاؤ گے؟ یہی کہ تم میری بیوی ہو۔ لوگ اتنے بھولے نہیں ہوتے، وہ فوراً ہی سمجھ جائیں گے کہ تم مجھے بھگا کر لائے ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ اس طرح گزارا کب تک چلے گا؟ ہم کب تک دوسروں کی روٹیاں توڑیں گے؟ میں نوکری کر لوں گا۔ آدمی کو گہرے پانی میں چھلانگ لگانے سے پہلے تیرنا سیکھ لینا چاہیے۔ تم پہلے اکیلے لاہور جاؤ، وہاں پر نوکری کا انتظام کرو، مکان کا بھی انتظام کرو اور مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ بات تو تم ٹھیک ہی کہتی ہو، فکر نہیں کرو، اب تمہیں زیادہ دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد اس نے رکشی سے کہا، میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں، لاہور چلنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ رکشی نے پوچھا، کیا تمہیں لاہور میں نوکری مل گئی ہے؟ میں نے ایک دوست کے ساتھ مل کر لاہور میں کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے وہاں ایک مکان بھی کرائے پر لے رکھا ہے۔ کاروبار کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے 10,000 روپے کا انتظام کیا ہے، پورے 10,000 کا۔ 5,000 میرے ہیں اور 5,000 میرے دوست کے۔ 10,000 روپے! رکشی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ رکشی عشق میں دیوانی ضرور تھی، لیکن دولت کی بھی متوالی تھی۔ وہ عشق کے ساتھ ساتھ ایک خوشحال زندگی کی بھی خواہش مند تھی، تاکہ شادی کے بعد اپنے ٹھاٹ باٹ سے اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ تم میرا دل خوش کرنے کے لیے گپ مار رہے ہو، اس نے کہا۔ اگر تم سچے ہو تو میری تسلی کے لیے اپنے حصے کے 5,000 روپے لا کر دکھاؤ۔ اقبال اس مطالبے پر ناراض ہو گیا اور 2 روز تک ملنے نہیں آیا۔ تیسرے روز جب وہ چھت پر ملنے آیا تو اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا۔ اس نے تعارف کروایا، یہ میرا دوست ساجد ہے، ہم دونوں نے ہی کاروبار کا پروگرام بنایا ہے،
5,000 روپے میں نے ڈالے اور 5,000 روپے ساجد نے. کیوں ساجد, ٹھیک ہے نا؟ ساجد نے ہمیں سر ہلایا. ہاں. پیسے کہاں ہیں؟ پیسے ساجد کے پاس ہی ہیں, پوچھ لو اس سے. رکشی نے ساجد سے پوچھا, کیا یہ سچ ہے؟ ساجد نے دوبارہ ہمیں گردن ہلائی. اور مکان؟ میں نے 2 کمرے کا مکان کرائے پر لے لیا ہے, ساجد نے کہا. اقبال نے کہا, ہم پرسوں صبح 4 بجے والی گاڑی سے لاہور جا رہے ہیں. میں تقریباً 3 بجے تمہاری گلی کے کونے پر ٹانگا لیے تمہارا انتظار کروں گا, اور 5 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا. اگر ہمت ہو تو آ جانا, یہ آخری موقع ہے. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں پیسے دیکھنا چاہتی ہوں. وہ بات یہ ہے کہ پیسے ساجد نے ایک محفوظ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہے کہ جب تم ٹانگے میں بیٹھو گی تو ہم تمہیں پورے ہی 10,000 روپے دکھا دیں گے. اگر نہ دکھائیں تو بے شک تم واپس چلی جانا. کیوں ساجد, ٹھیک ہے نا؟ ساجد نے ہمیں گردن ہلائی. ٹھیک ہے. کافی بحث اور مکان کے کرائے کی رسید دیکھنے کے بعد رکشی گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی. تیسرے دن صبح کے 3 بجے رکشی اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گلی کے کونے پر پہنچ گئی. وہاں اسے 5 منٹ تک انتظار کرنا پڑا. وہ ہر منٹ کے بعد واپس جانے کا سوچتی, پھر رک جاتی. آخرکار جب اس نے واپس جانے کا فیصلہ یقینی کر لیا تو ٹانگے کی آواز سنائی دی. وہ رک گئی اور الجھن بھری نظروں سے ٹانگے کی طرف دیکھنے لگی. ٹانگا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا. اقبال جلدی سے نیچے اترا اور رکشی کو پہچانتے ہوئے بولا, شکر ہے ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا, جلدی سے آ جاؤ. رکشی تھوک نکلتے ہوئے بولی, تم نے پیسے دکھانے کا وعدہ کیا تھا. اقبال نے آہستہ سے آواز دے کر ساجد کو نیچے بلایا اور بولا, یار ذرا پیسے دکھا دو. ساجد نے مختلف جیبوں سے نوٹوں کی چند گڈیاں نکال کر رکشی کو دکھا دیں. زیادہ تر نوٹ 50 اور 10 روپے والے تھے. موجودہ زمانے کے لحاظ سے ان کی قیمت 500 اور 1000 روپے کے برابر تھی. کچھ نوٹ 100 روپے والے بھی تھے. اب رکشی کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا. وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. اقبال بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا. وہ رکشی کے قرب کے لیے خاصا بے چین ہو رہا تھا. لاہور پہنچ کر تینوں نے ایک سستے سے ہوٹل میں 2 کمرے کرائے پر لے لیے. اقبال نے خود کو رکشی کو میاں بیوی ظاہر کیا. دوپہر تک تینوں نے ہی آرام کیا. پھر ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھایا اور کھانے کے دوران مستقبل کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہے. کھانے کے بعد اقبال غسل خانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا. اس کے جانے کے فوراً ہی بعد ساجد نے رازدارانہ لہجے میں کہا, رکشی تم نے اس شخص پر بھروسہ کر کے اچھا نہیں کیا. کیوں؟ کیا اقبال نے کچھ کہا ہے؟ رکشی نے گھبرا کر پوچھا. اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ تم سے محبت کرتا ہے تو یہ تمہارا وہم ہے. اسے اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمہیں برباد کر دے گا. یہ تم سے کوئی بدلہ وغیرہ لینا چاہتا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ فوراً واپس چلی جاؤ. یہ کہنا مشکل ہے کہ ساجد سچ بول رہا تھا یا رکشی کو اقبال سے بدزن کرنا چاہتا تھا. ساجد بھائی, میں واپس جانے کے بجائے اب زہر کھا لوں گی. سچ سچ بتائیں, آخر بات کیا ہے؟ رکشی روحان سی ہو رہی تھی اور اس کے بدن پر ریشہ سے طاری ہونے لگا. ساجد کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا, اگر سچ سننا چاہتی ہو تو اپنا دل مضبوط کر لو. رکشی کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا. وہ کہنے لگی, خدا کے لیے جلدی سے بتا دیں. اقبال باہر آ گیا تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی اور میں سارے وقت کوڑتی رہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 10,000 روپے میرے ہیں. اقبال کا اس میں ایک پیسہ بھی نہیں. پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ اقبال نے منتیں کر کر کے مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا. ویسے بھی میں نے کھل کر کوئی بات نہیں کی. اگر تم غور سے ساری باتیں سنتی تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ میں ایک دوست کا دل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا مکان والی بات بھی غلط ہے؟ نہیں, مکان والی بات سچی ہے. میں چند روز پہلے یہاں آ کر مکان کا انتظام کر کے گیا تھا. میں یہاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے میرے متعلق کیا کہا ہے؟ وہ صرف تفریح کے لیے تمہیں یہاں پر لایا ہے. اگر اس نے تمہارے ساتھ شادی کر لی تو اس کا زمیندار باپ اسے جائیداد سے آگ کر دے گا. وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے ماں باپ سے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں بھگا کر لایا ہے. میں اس کو قتل کر دوں گی. رکشی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. بعد میں زہر کھا لوں گی. کیا اس نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے؟ رات کو محتاط رہنا. پتا ہے کیا کہہ رہا تھا؟ ساجد رکشی کے کان کے پاس منہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا. کہہ رہا تھا کہ میری دوستی صرف ایک رات کی ہے. اس کے بعد 500 روپے دے دینا اور لڑکی کو جہاں چاہے مرضی لے جانا. کیا اس کتے نے یہ کہا ہے؟ رکشی روحان سی ہو گئی. یہ میرا سودا کرنا چاہتا ہے؟ جذبات میں نہیں آؤ. ساجد نے رکشی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. خدا کا شکر ادا کرو کہ میں شریف آدمی ہوں. کوئی اور ہوتا نا تو وہ چپ چاپ تمہارا سودا کر لیتا. ساجد بھائی,
مجھے کہیں سے زہر لا دیں، میں اب زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی۔ امی کس کے لیے زندہ رہوں گی؟ ساجد اس کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے بولا، اپنے آپ کو نارمل کر لو، بے وفا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اقبال کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہیں اس کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے، اور دیکھو یہ گھر نہیں ہوٹل ہے، یہاں اگر ہنگامہ ہوا تو ہم سب کی بدنامی ہوگی اور معاملہ پولیس تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ رکشی نے ساجد کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ساجد بھائی میرا ساتھ نہ چھوڑنا، میں آپ کے ہر مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ رکشی کی بیان کردہ تفصیل تھی، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون سی بات کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی۔ رکشی نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ رات کے تقریباً 10:30 بجے اقبال اس کے کمرے میں گھس آیا اور اس کے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ پہلے تو وہ اسے آرام سے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اقبال باز ہی نہیں آیا۔ اس نے بزور طاقت اسے زہر کر لیا۔ اس پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ رکشی نے ساجد کو 2-3 آوازیں دیں۔ ساجد دوسرے کمرے میں تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز بھی دی، سو اقبال کو مجبوراً دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ ساجد اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دینے کے بعد بتی جلا دی۔ رکشی ننگے سر اور ننگے پیر بستر کے پاس کھڑی اپنا حلیہ درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وحشت طاری تھی۔ کیا بات ہے؟ ساجد نے غیر جانبداری سے کہا، یہاں تو بڑی ہی دھول اڑ رہی ہے۔ اقبال کسیانہ ہو کر بولا، کشتی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ رکشی نے آگے بڑھ کر اقبال کے منہ پر تھپڑ مارا اور جوش کو دباتے ہوئے بولی، یہ شیطان میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اقبال جوابی تھپڑ مارنے کے لیے رکشی کی طرف گھوما، ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن کچھ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا۔ جس کو عزت پیاری ہوتی ہے نا، وہ گھر سے یوں باہر قدم نہیں نکالتی۔ اس نے کہا، تمہاری عزت اسی وقت لٹ گئی تھی جب تم رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی تھی، تو مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہو۔ رکشی نے روتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی مکان ہے اور نہ ہی کاروبار کے لیے پیسہ۔ اب کہ اقبال برہمی سے ساجد کو گھورنے لگا، کیا یہ بات تم نے اسے بتائی ہے؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہ ایک وقتی جھوٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو محبت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بات آج نہیں تو کل کھل ہی جاتی۔ کچھ دیر تک تینوں کے ہی درمیان تیز جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر اقبال نے کہا، یہ ہوٹل ہے، یہاں زیادہ شور نہیں مچاؤ۔ اگر تمہیں دولت سے محبت ہے تو جاؤ، ساجد کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عورت کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارا کیا ہے، تم جب چاہو واپس جا سکتے ہو۔ میں تو تمہاری خاطر اپنا سبھی کچھ چھوڑ آئی ہوں، لیکن تم مجھے صرف اور صرف تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہو، بلکہ مجھے مال تجارت سمجھتے ہو۔ کیا؟ اقبال نے تیزی سے پوچھا۔ ساجد اقبال کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ رکشی نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، اقبال، اس طرح یہ بحث کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہوٹل کی انتظامیہ کو شک ہو جائے اور وہ پولیس کو بلا لے۔ رکشی نے بتایا کہ 10-15 منٹ تک دوسرے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر سناٹا سا چھا گیا۔ پھر ساجد اس کے کمرے میں آیا اور بتایا کہ اقبال تازہ ہوا کھانے کے لیے سڑک پر چلا گیا ہے۔ رکشی نے پوچھا، ساجد بھائی، اب میں کیا کروں؟ بہتر تو یہی ہے کہ تم واپس چلی جاؤ، ساجد نے کہا، لیکن اگر پسند کرو تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کس طرح ساتھ دیں گے میرا؟ جس طرح تم مناسب سمجھو، ساجد نے کہا۔ ویسے ہمیشہ کا ساتھ تو شادی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ رکشی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، میرے سامنے اب 2 ہی راستے تھے، یا تو میں بربادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتی، یا پھر ساجد سے شادی پر راضی ہو جاتی۔ لہٰذا میں نے حرام موت سے بچنے کے لیے ساجد سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیگ سے عدالت کا اجازت نامہ نکال کر دکھایا۔ ہم 4 روز کے اندر شادی کرنے والے تھے۔ اس نے جو کہانی سنائی تھی اس میں کئی ایسی باتیں تھیں جنہیں میرا ذہن قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ جو لڑکی محبت کی خاطر گھر سے بھاگ کر آئی ہو، وہ ایک ہی رات میں اپنے عاشق سے بدظن ہو کر ایک دوسرے نوجوان کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، ساجد کو قتل کس نے کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، شاید وہ دونوں ڈاکو تھے، اس نے جواب دیا۔ اس وقت صبح کے 6 یا 7 بجے تھے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں اس کمرے میں سوئی ہوئی تھی جس کا دروازہ گلی کی طرف کھلتا ہے۔ ساجد دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ میں نے ساجد کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ کسی نے کہا، آپ کا سامان آیا ہے۔ ساجد نے کچھ چیزوں کا آرڈر دیا ہوا تھا، میں سمجھی وہی سامان آیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 آدمی جنہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے بڑی تیزی سے اندر گھسے اور پہلے کمرے کو خالی دیکھ کر ساجد کے کمرے میں گھس گئے۔
میں گھبرا گئی۔ کمرے کے تینوں ہی دروازے اندر سے بند کر لیے۔ دوسرے کمرے سے دبی دبی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر صحن کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور گھر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ میں کافی دیر تک گم سم بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا۔ وہاں ساجد کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی اور رقم بھی غائب تھی۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے اپنی تمامی چیزیں بیگ میں ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ پڑوسیوں کو اس واردات کے بارے میں بتاتی اور پولیس کا انتظار کرتی۔ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ رکشی نے جس کمرے میں سونے کا دعویٰ کیا تھا اس میں نے ایک چارپائی بھی پڑی ہوئی دیکھی تھی جس پر دری بچھی ہوئی تھی، لیکن اس پر کسی کے سونے کے اثر نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے پوچھا، ڈاکوؤں نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ اس بات کا تو ڈاکوؤں کو پتہ ہی ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ رقم لوٹنے آئے تھے، اس لیے وہ سیدھے ساجد کے ہی کمرے میں گئے اور اسے قتل کر کے رقم لے گئے۔ میں نے دل میں کہا وہ ساجد کو قتل کیے بغیر بھی رقم کو لوٹ سکتے تھے۔ پھر اونچی آواز میں پوچھا، رقم کہاں رکھی تھی؟ تکیے کے نیچے ایک تھیلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی گھر کے بھیدی تھے جن کو نہ صرف رقم کا پتہ تھا بلکہ یہ بھی پتہ تھا کہ رقم کہاں رکھی ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ رکشی نے ظہور احمد کی طرف دیکھا جو یہ بات سن کر اب پریشان نظر آنے لگا تھا۔ میں نے ظہور احمد سے پوچھا، تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی؟ ظہور احمد نے کہا، رقم کے بارے میں اقبال بھی جانتا تھا اور بھی کئی اور لوگ جانتے تھے، ملک صاحب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی۔ رکشی نے کہا، میں نے سبھی کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، آپ میرا بیان نوٹ کرنا چاہیں تو بے شک کر لیں، لیکن مجھے تھانے کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر میرے پیر پکڑ لیے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تھانے کچہری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا اور تھوڑا سا جھوٹ ظہور احمد کو بھی بولنا پڑے گا۔ مجھے؟ ظہور احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ رکشی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تم لمبی چوڑی تفصیل بھول جاؤ، میں نے رکشی سے کہا، تمہارا بیان صرف یہ ہوگا کہ واردات کے وقت تم اس گھر میں تھیں اور ظہور احمد تمہارے اس بیان کی تائید کرے گا۔ دیکھ لیں ملک صاحب، ظہور احمد نے کہا، ہم کسی لمبے چکر میں نہ پڑ جائیں، یہاں کی پولیس اس بیان کو مان لے گی، میں تھانے دار سے بات کر لوں گا، یہ بیچاری نا تجربہ کار لڑکی کہاں تھانے میں دھکے کھاتی پھرے گی۔ ظہور احمد نیم دلی سے راضی ہو گیا۔ میں نے اسی وقت دونوں کا مختصر بیان لکھا اور دستخط کروا کر جیب میں رکھ لیے۔ میں نے رکشی سے کہا، اب تم آزاد ہو اور میرا مشورہ یہ ہے کہ واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی، وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ظہور احمد اور اس کی بیوی کو ایک طرف لے جا کر کہا، اس کو گھر سے نہ نکالنا، مجھے امید ہے کہ یہ خود ہی چلی جائے گی۔ کوثر بیگم نے اس پر برا سا منہ بنایا، مگر ظہور احمد نے بڑی خوش دلی سے میری بات مان لی۔ تھانے پہنچ کر میں نے ارشد حسین کو ساری بات بتائی، پھر کہا مجھے ہوشیار قسم کا لڑکا چاہیے، میں رکشی کی نگرانی کروانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا لڑکا جو گلی میں آزادانہ گھومتا پھرتا رہے اور جسے دیکھ کر کسی کو بھی شک نہ ہو۔ ارشد حسین نے 15 منٹ کے اندر ہی اندر 13-14 سال کے ایک ہوشیار لڑکے کا انتظام کر دیا۔ اس کا نام خلیل تھا۔ میں نے اسے رکشی کی تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ لڑکی ادھر ایک پراپرٹی ایجنٹ کے گھر میں رہتی ہے، اس کا نام رکشی ہے، میں تمہیں وہ گھر بھی دکھا دیتا ہوں جس میں یہ لڑکی اس وقت موجود ہے، تم نے گلی میں گھوم پھر کر اس گھر کی نگرانی کرنی ہے، اگر یہ لڑکی باہر نکلے تو تم اس کا پیچھا کرنا اور مین روڈ پر پہنچ کر تافو پہلوان کو اشارہ کر دینا۔ بس جناب، صرف اتنا صحیح کام ہے؟ خلیل نے پوچھا۔ ہاں، اتنا صحیح کام ہے اور تمہیں اس کام کے پیسے بھی ملیں گے۔ لڑکا خوش ہو گیا۔ 15 منٹ کے بعد تافو پہلوان گلی کے کونے پر ایک ٹھیلے والے کے پاس کھڑا چلغوزے کھا رہا تھا۔ خلیل احمد گلی میں گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا۔ صرف 5 منٹ کے بعد ہی اس نے 2 لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں اور حوالدار کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹہلتے رہے، پھر ایک سائیکلوں کی دکان کے باہر رکھے ہوئے بینچ پر جا بیٹھے۔ دکاندار نے ہمیں سلام کر دینے کے بعد پوچھا، باؤ جی کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ حوالدار نے کہا، بس یوں ہی موج میلہ دیکھ رہے ہیں، مجھے خیال ہے کہ رکشی کے تعاقب کے لیے سائیکل زیادہ مناسب رہے گی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا، سائیکل کرائے پر مل جائیں گے؟ سائیکل کرائے پر دینے کے لیے ہی تو رکھیں، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا،
آپ مجھے پردیسی لگتے ہیں۔ ہے تو پردیسی ہی، میں نے کہا۔ ہم تھانے دار ارشد حسین کے مہمان ہیں، کہو تو اس کی ضمانت دلوا دیں۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولا، آپ بھی پولیس والے ہی لگتے ہیں۔ ضمانت کی کوئی بات نہیں ہے جی، ویسے ہی لے جائیں۔ آپ کے لیے کوئی لسی پانی منگواؤں؟ میں نے کہا، شکریہ، لسی پانی کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 اچھے سے سائیکل نکال کر ادھر رکھ دو، اور تالے وغیرہ بھی، اور تالے والے ہوں۔ اس نے سمجھداری سے سر ہلایا اور تقریباً نئے سائیکل نکال کر ان کے ٹائر وغیرہ چیک کرنے لگا۔ 7 بجے کے قریب تافو پہلوان نے ہمیں مخصوص اشارہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رکشی اس طرف آ رہی تھی۔ ہم نے اٹھ کر سائیکل سنبھال لیے۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ اگر ہمیں دیر ہو گئی تو ہم صبح سائیکل پہنچا دیں گے۔ کوئی بات نہیں باؤ جی، دکاندار نے کہا، کسی چور ڈاکو کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میری نظر پہلوان کی طرف لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رکشی سڑک پر نمودار ہوئی اور ایک خالی ٹانگے میں بیٹھ گئی۔ اس نے گہرے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی اور چہرے کا بھی بیشتر حصہ چھپا رکھا تھا۔ پروگرام کے مطابق پہلوان دوسرے ٹانگے میں بیٹھ گیا۔ رکشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور پیچھے آنے والوں کو بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ مجھے صرف پہچانتی تھی۔ پہلوان اور حوالدار اس کے لیے اجنبی تھے۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ رکشی کے ٹانگے سے آگے نکل جائے، تاکہ کسی سگنل کی وجہ سے اگر ہم ٹانگے سے پیچھے رہ جائیں تو کم از کم ایک آدمی ٹانگے کے قریب موجود رہے۔ میں نے اپنے منہ پر مفلر لپیٹ لیا اور تقریباً 50 گز کا فاصلہ چھوڑ کر پہلوان کے ٹانگے کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، سڑکوں کی بھی بتیاں جل رہی تھیں۔ رکشی کا ٹانگا پیو مال روڈ اور دیگر روڈ سے ہوتا ہوا ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ہوٹل کا نام مجھے یاد نہیں۔ رکشی نے ٹانگے والے کو پیسے دیے اور بڑے ہی اطمینان سے چلتی ہوئی ہوٹل میں داخل ہو گئی۔ حوالدار، جو تھوڑا آگے نکل گیا تھا، واپس مڑا اور سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ میں نے بھی اپنا سائیکل اس کے سائیکل کے پاس کھڑا کر کے تالا لگایا اور تافو پہلوان کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوا۔ تبھی حوالدار سیڑھیوں پر نمودار ہوا اور ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دوبارہ اوپر جانا شروع کر دیا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وہ رک گیا اور بولا، دائیں طرف، 3را دروازہ، کمرہ نمبر 25۔ ہم دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اندر سے باتوں اور ملے جلے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چابی کے سوراخ سے اندر دیکھا، مگر کوئی بھی شخص اس کی رینج میں نہیں تھا۔ میں نے سوراخ کے ساتھ کان لگا دیا۔ مرد کہہ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا، کہیں تو مجھے الو تو نہیں بنا رہی؟ بنے بنائے کو کیا الو بنانا؟ میرے کان میں رکشی کی آواز آئی۔ اس نے کہکا لگایا اور پھر بولی، الو تو آج میں نے تھانے دار کو بنایا ہے۔ ایسی جذباتی اداکاری کی کہ تھانے دار موم کی طرح پگھل گیا۔ میرے آنسو دیکھ کر وہ بھی بس رونے والا ہو گیا تھا۔ میں نے والدار سے کہا، دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو کہ تم بستر کی چادریں بدلنے آئے ہو۔ دستک کی آواز پر اندر خاموشی چھا گئی اور لمحے بھر کے بعد مرد کی آواز آئی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ صاحب، بیرا ہوں، حوالدار نے سریلی آواز میں کہا۔ بستر کی چادریں بدلنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دروازہ کھلا اور اقبال کا چہرہ نظر آیا۔ صبح بدل لینا، اس نے بے خیالی میں کہا۔ پھر دروازے کے سامنے 3 آدمیوں کو دیکھ کر قدرے بوکلایا۔ بابا، بات کیا ہے؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے اسے ایک طرف دھکیلا اور اپنے ساتھیوں سمیت اندر گھس گیا۔ رکشی تکیے پر بال پھیلائے بستر پر دراز تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت بری طرح اچھل پڑی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، آنکھیں پھیل گئیں اور چمکتے ہوئے چہرے پر تاریخی نشانہ شروع ہو گئی۔ آپ؟ اس نے بڑی مشکل سے بس اتنا کہا۔ میں اس کے سامنے جا ٹھہرا اور کہا، میں تمہاری اداکاری سے ایسا متاثر ہوا کہ میں نے اپنی تھانے داری چھوڑ کر فلم سازی کا ہی فیصلہ کر لیا ہے، اور تم میری ہیروئن ہو۔ اقبال نے بھاگنے کی کوشش کی تو پہلوان نے اسے جھٹ چھپا ڈال کر بستر پر پٹک دیا۔ بلے ہوئے کاغذی پہلوان، تم تو میرے کھمبے جیسے ہاتھ کی مارو۔ رکشی نے میرے پیر پکڑ لی اور منتیں کرنے لگی۔ ہم نے چند منٹوں کے اندر ہی مسرو کا رقم برآمد کروا لی۔ نوٹ ایک تھیلے میں تھے جو گدے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کل شام 9,500 سے کچھ رقم زیادہ تھی۔ اقبال صفائی پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہا، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، باری آنے پر تمہاری بات بھی سنی جائے گی۔ پہلے تمہاری ہیروئن سے نپٹ لیں۔ پھر میں نے رکشی کو اس طرح بستر پر بٹھایا کہ اس کی پشت اقبال کی طرف تھی۔
اب اصلی کہانی سناؤ، میں نے اس سے کہا۔ ساجد کو کس نے قتل کیا ہے؟ میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے جی، اس نے کہا۔ جو کچھ کیا ہے اس نے کیا ہے۔ اس نے اقبال کی طرف اشارہ کیا۔ میں تو بالکل ہی بے گناہ ہوں۔ اقبال بڑی تیزی سے پیچھے مڑا۔ رکشی مجھ پر الزام مت لگاؤ، اس نے کہا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا جناب، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تم خاموش کھڑے رہو، میں نے کہا، تمہاری بات بھی سن لیں گے۔ رکشی نے بولنا شروع کیا تو وہ بول پڑا۔ میں نے اسے باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ رکشی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں بالکل ہی بے گناہ ہوں۔ سارے ہی ڈرامہ اقبال نے تیار کیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اس کے ساتھ جھوٹ موٹ کی لڑائی کی اور پھر ساجد کے ساتھ کرائے کے مکان میں چلی گئی۔ اقبال نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ رات کو چوروں کی طرح مکان میں داخل ہوگا اور رقم چوری کر کے لے جائے گا۔ پھر میں ساجد کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق 2 راتوں تک گھر کا دروازہ کھلا رکھا، مگر یہ نہیں آیا۔ اس نے ساجد کے قتل کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تیسری رات یہ صحن کی دیوار پھلانگ کر اندر آیا اور ساجد کو قتل کر دیا۔ میں نے اس معاملے میں اس کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا۔ کیا قتل سے پہلے یا بعد میں اس نے تمہارے ساتھ بات کی تھی؟ نہیں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی اور خود کو دوسرے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ یہ اپنی کارروائی مکمل کر دینے کے بعد فوراً ہی واپس چلا گیا۔ کیا تم نے اس کی شکل پہچان لی تھی؟ اس نے منہ پر ڈانٹا باندھا ہوا تھا۔ رقم کا تھیلا کہاں تھا؟ رقم کا تھیلا ساجد نے پلنگ کی نواڑ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رقم تم لے کر گئی تھی؟ جی ہاں، جی نہیں، میں نے تو اس رقم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم اتنی بھولی نہیں ہو جتنی بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تھوڑی دیر پہلے تم دونوں کی کہہ سن چکا ہوں۔ تم دونوں ہی رقم ہاتھ آنے پر اور ہمیں جلد دینے پر جشن منا رہے تھے۔ وہ بات دوسری تھی۔ میں نے اسے باتھ روم میں بند کر دیا اور اقبال کو باہر بلا کر سامنے بٹھا لیا۔ تم دونوں ہی رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہو۔ رکشی نے تم پر قتل کا الزام لگایا ہے، رقم بھی برآمد ہو چکی ہے۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ملک صاحب، آپ تھانے دار ہیں اور مجرموں کے جھوٹ سچ بولنے کی آپ کو خوب پہچان ہوگی۔ میں خدا کو ناظر و حاضر جان کر کہتا ہوں کہ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے بڑے ہی جذبے سے کہا، مجھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن میں نے جرم کوئی نہیں کیا۔ اوئے، تم نے اپنے دوست کو قتل کر دیا اور پھر بے گناہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جناب، میں آپ کو قاتل کا پورا پتہ بتاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقبال بھی کر لے گا۔ آپ بس تسلی سے میری بات سن لیں، پھر بے شک مجھے پھانسی پر لٹکا دیں۔ بات یہ ہے کہ رکشی کو انسان سے زیادہ دولت سے محبت ہے۔ یہ صرف اور صرف دولت کے ہی لالچ میں گھر سے بھاگی تھی۔ اس میں میری بھی غلطی ہے اور میں اپنی بھی غلطی مانتا ہوں۔ میں نے رکشی سے کہا تھا کہ میرے پاس 5,000 روپے ہیں اور میں ساجد کے ساتھ مل کر یہاں کاروبار کروں گا۔ لاہور پہنچ کر رکشی کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ساری رقم ساجد کی ہے۔ پہلے تو اس نے اس بات پر میرے ساتھ جھگڑا کیا، پھر یہ مجھے ساجد کے قتل پر اکسانے لگی۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہوا۔ پھر اس نے ڈرامہ تیار کیا، کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ جھوٹا جھگڑا کر کے ساجد کے ساتھ چلی جائے گی اور میں 2 دن کے بعد کرائے والے مکان پر جا کر رقم چوری کر لوں گا۔ ملک صاحب، سچ کہتا ہوں کہ شروع میں میری نیت خراب ہو گئی اور میں رکشی کے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق رقم چوری کرنے پر راضی ہو گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ رکشی آدھی رات کے بعد باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دے گی اور میں رقم چوری کر کے باہر لے جاؤں گا۔ پر ملک صاحب، یہ رقم میرے باپ کی جیب سے ساجد کے ہاتھ میں گئی تھی۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور اس جائیداد کا اکلوتا وارث بھی۔ رکشی کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ رقم بھی ہاتھ سے جائے گی اور عزت اور آزادی بھی۔ اس کے باوجود میں آدھی رات کے وقت ساجد کے مکان پر چلا گیا۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا تھا۔ میں کچھ دیر تک اندھیرے کمرے میں رک کر دوسرے کمرے کی آوازیں سنتا رہا۔ رکشی ساجد کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی تھی۔ اس بات سے میرا دل بہت خراب ہوا۔ کوئی اور ہوتا تو اندر جا کر ان دونوں کو قتل کر دیتا، لیکن میں بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں۔ میں نے دل میں کہا، منا، تیرا رکشی سے کیا رشتہ؟ اگر وہ تیرے ساتھ دل لگی کر سکتی ہے تو دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتی؟ بس جناب، میرا دل کھٹا ہو گیا۔ اگلے ہی روز میں واپس گاؤں پہنچا اور ایک دوست کے ذریعے رکشی کے بھائی نواز سے چھپ کر ملاقات کی اور اسے ساری کہانی سنا دی۔ صرف ایک جھوٹ بولا، اور وہ یہ کہ رکشی میرے ساتھ نہیں، ساجد کے ساتھ بھاگی ہے۔ اسے میں نے ظہور احمد اور ساجد کے گھروں کے پتے بھی بتا دیے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے بھائی ایاز کے ساتھ لاہور جانے کا پروگرام بنایا۔ میں اسی روز رات کی گاڑی سے لاہور آ گیا۔ اگلی صبح میں ظہور احمد کے گھر پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ میں آپ کی آواز سن کر پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور دل میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگلی ہی صبح رکشی گھبرائی ہوئی میرے پاس پہنچی
اور مجھے ساجد کے قتل کی خبر سنائی۔ مجھے اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نواز جب اپنی بہن کو ایک غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھے گا تو اپنی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ تعجب تو اس بات پر ہوا کہ وہ رکشی کو چھوڑ کر چلا کہاں گیا تھا۔ آپ ہوٹل والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں قتل والی رات ہوٹل سے باہر نہیں نکلا، اور یہ رقم بھی رکشی ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس کے بیان میں کوئی بھی جھول نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، ان ساری باتوں کے باوجود تم نے رکشی کو اپنے پاس کیوں رکھا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ ملک صاحب، میں چودھری کا بیٹا ہونے کے باوجود ذرا ملنگ قسم کا آدمی ہوں۔ رکشی میری نظروں سے اتر چکی ہے۔ اب میں اسے بہتی نظیر سمجھتا ہوں جسے کوئی بھی اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ یہ دولت بھی تو ساتھ لائی تھی، اس دولت کی بھی مجھے اس کے لیے ضرورت تھی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ کل اب میں واپس چلا جاؤں گا۔ کیا رکشی کو معلوم ہے کہ قتل اس کے بھائیوں نے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں معلوم۔ اس کا کہنا ہے کہ جو شخص اندر آیا تھا اس نے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ میں نے رکشی کو باہر بلایا اور کہا کہ اقبال نے بھی ڈرامے کا اقرار کر لیا ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ ڈرامہ تم نے تیار کیا تھا۔ یہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، جو مجھے دھوکے سے یہاں پر لایا تھا، اور یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے 2 جھوٹ خود ہی تسلیم کیے ہیں۔ میں نے کہا، اس کی باقی باتیں مجھے سچی معلوم ہوتی ہیں۔ تمہارا ابھی تک ایک نہیں کئی جھوٹ کھل چکے ہیں، لیکن تم نے خود کسی ایک جھوٹ کا بھی اقرار نہیں کیا۔ یہ بتاؤ کہ جب قاتل گھر میں گھسا تو تم تھی کہاں؟ میں دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرا تو خیال ہے کہ تم ساجد کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ ساجد کے بستر پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ پاپا پتہ نہیں، اس کو تکیے رکھنے کی عادت ہوگی۔ میں نے جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی اور اس کے اندر رکھا ہوا بال نکال کر رکشی کو دکھایا۔ یہ تمہارا ہی بال ہے، یہ دوسرے تکیے پر چپکا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں دن کے وقت اس بستر پر لیٹی ہوں گی، اور قاتل کا بیان یہ ہے کہ اس نے تم دونوں کو ایک ہی بستر پر دراز دیکھا تھا۔ قاتل کون ہے؟ قاتل تمہارا بھائی۔ اس نے اپنے دونوں ہی ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ ہم نے دونوں کو ہی تھانے پہنچایا، سائیکل واپس کی ہے، اور ارشد حسین کو بلا کر ساری کہانی سنائی۔ اس نے اگلے ہی روز ایک چھاپا مار پارٹی بھیجی جو نواز اور ریاض کو گرفتار کر کے لاہور لے کر آ گئی۔ شام کے وقت نواز نے قتل کا اقرار کر لیا اور کہا کہ اس کا بھائی جرم میں شامل نہیں تھا۔ اگلی ہی صبح پولیس نے 15 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ ارشد حسین مسروقہ رقم بھی اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا اور رقم کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مہر بی بی نے سوگوار نظر سے رقم کو دیکھا اور بولی، ملک صاحب، مجھے رقم کی نہیں بیٹے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، جو چیز میرے اختیار میں تھی وہ میں لے کر آ گیا ہوں، جو اختیار میں نہیں تھا اسے نہیں لا سکا۔ مہر بی بی گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، میں نے سوچا تھا کہ ساجد بیٹے کی شادی کروں گی، بہو گھر میں آئے گی، پوتے پوتیاں ہوں گے اور گھر میں رونق ہو جائے گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔